Salam मेरे अजीज़ listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 5 of the novel Eid Sange Mohabbat by Mehwish Ali. So let's start it. माजी अरसलान साहब की मिन्नत समाजत जस्तजू के बाद बिलाखिर वो राज़ी हुई थी, तो उन्होंने मज़ीद ज़रा सी ताख़ीर किए बगैर कि कहीं लोग बहाने से फिर उसे तोड़ न दें, सारे मामलात तय किए, तारीख रखी गई, शॉपिंग वक्त पर की गई, तैयारियां हुईं, घर को सजाया गया और इस सब में अरिशमान पेश था। उन्होंने छांवदार साए में उसको रखा था और एक बार फिर अपने बाप के कंधे से लगते खौफ के हसार में जकड़े खुद को उसके नाम लिखा था। वो रस्म निकाह की एक खूबसूरत रात थी, जिस रात दो रूह, दो दिल, एक कल्ब हो जाते हैं। वजूद तो दो होते हैं पर कल्ब और रूह एक हो जाते हैं। और आज उस रात एक बार फिर उसने खुद को उसके सपुर्द किया था, जो कि एक नया हमसफ़र बनकर आया था। उसकी वहशतों तन्हाई का साथी बनकर उसने आंखें बंद करके खुद को ज़ारून के नाम किया था। सब ने खुशी से उसकी पेशानी चूम ली। जहाँ हर तरफ रोशनियाँ ही रोशनियाँ थीं, ख़ास अजीज़ लोग, मेहमान मदऊ थे। उन सब के बीच वो उन पेपर्स पर साइन करके अपने बाप के सीने में छुप गई। महफिल लॉन में सजाई गई थी, जबकि निकाह की रस्म महल नुमा उस आलीशान घर के लाउंज में मुनक्किद की गई थी, जिसमें ज़ारून के सारे दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार सब शामिल थे। जैसे मोहब्बत लाडली थी अपनों की, वैसे ही ज़ारून भी अपनों का लाडला था। उन दोनों के बीच एक सुर्ख मोतियों से सजा जालीदार पर्दा था, जहाँ से चोरी चोरी वो उसके झुके सर को देख रहा था। उसकी आंखों में नशा, खुमार, सरूर था मोहब्बत को पा लेने का। वो मुनफरिद थी और उसके नसीब में आकर उसे सरशार कर गई थी। आज निकाह था और कल रुखसती, फिर वो उसकी दस्तरस में होगी। मन चाही बीवी का सरूर ही अलग होता है, जो उस वक्त ज़ारून पर छाया हुआ था। उसकी खुशी से दमकते चेहरे को देखते सब दोस्त घेरे बैठे कहकहा लगा रहे थे। उनकी सरगोशियों में छेड़छाड़ पर वो झींप रहा था। महफिल अरूज पर थी। निकाह के बाद दोस्तों के इसरार पर अपने यार की बेचैनी, बेकरारी को देखते शोर मचा के उन्हें एक दूसरे को दिखाना चाहिए, तो ज़ारून ने मशकूर नज़रों से उन्हें देखा था और वो सब कहकहा लगा उठे उसकी मस्कीन हालत से। हूटिंग, शोर शराबा ऐसा अरूज पर उठा कि सब यंग जनरेशन इसरार करने लगे थे और थक हार कर बड़ों को उनके इसरार के सामने हारना पड़ा। वो सब राज़ी हो गए थे, क्योंकि उनकी खुशियों के लिए ही तो ये खुशियाँ थीं। बीच से पर्दा हटाया गया तो उस पार गोल्डन लहंगे में पूर सजी संवरी, घूंघट डाले, सर झुकाए महानूर के सहारे बैठी थी, जबकि उसके पहलू में 2 सीटर सोफ़े पर साथ बैठा ज़ारून था, जिसकी नज़रें जैसे उसके घूंघट सिमट उठीं। आंखों में एक रोशनी सी बेदार हुई, जो उसके दोस्तों से छुपना मुश्किल हो गई, और उन्होंने दूल्हे साहब की हालत से महसूस होते बुलंदो बांग कहकहे लगाए, जिस पर वो खज्जल सा हो गया। ऐसे में वाहिद साथ बैठा संजीदा सा वो शख्स उसे हौसला दे रहा था, हालांकि वो अपनी अहम मीटिंग कैंसिल करके यहाँ बैठा था, जबकि उसे होना इस वक्त सिंगापुर में चाहिए था। महानूर ने शरारत से ज़ारून को देखते शर्मो हया से पूर कांपती लरसती हुई दुल्हन बनी बैठी मोहब्बत के सामने से ज़रा सा घूंघट उठाया। देखो सामने, कान के पास से महानूर की सरगोशी हुई। वो बौखला कर नफ़ी करने लगी थी, पर जाने कैसे बेसाख्ता ही लरसती शर्म के भारी बोझ तले झुकी आरिज़ों पर गिरी पलकों को बमुश्किल उठाया। उसकी सजी संवरी आंखें सीधा ही उन डार्क ब्राउन चॉकलेटी आंखों से जा टकराईं। एक पल के लिए वो साकित हो गई, क्योंकि दूल्हे के पास बैठा वो वजूद भी उसे ही देख रहा था, जिसकी सरसरी सी नज़रें जाने क्यों साकित हो गई थी उस पर। मोहब्बत का दिल धड़ धड़कने लगा। उसने बौखलाते हुए नज़रें उन चॉकलेटी कलर की आंखों से चुरा कर ज़ारून की सियाह आंखों में देखा, जहाँ शौक़ो शरीर, मसरूरियत का जहाँ आबाद था। जाने उन आंखों में क्या था जिनमें उसने देखा था। उसका पूर लरस उठा। वो आंखें ही ऐसी थीं कि मोहब्बत के हवास झुंझुला उठे। एक सरसरी नज़र देखना और फिर चौंक जाना, मबहूत होना, उसके दिमाग के पर्दे पर सैकड़ों हादसात स्लो मोशन पर चलते घंटों तक मुहित कर गए। वो पसीने से भीगी हथेलियाँ आपस में भींचे सर झुका गई। सब ने तारीफ़ों के कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए, पर उसे उनसे कोई सरोकार नहीं था। वो उन चॉकलेटी कलर आँखों के सहर से खुद को आज़ाद कर गई थी,
کیونکہ وہ زارون کے شرعی جائز امانت تھی۔ پرائے مرد کو لمحے کے لیے سوچنا بھی گناہ تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے گھونگھٹ آ گیا، پر تب تک پاس بیٹھے سبیل آفاق کی نظریں اس پر ٹکی ہوئی تھیں۔ ساکت تھا وہ۔ اس کا من چاہا خوابوں کا ہمراز سنگ چلنے والا پیکر رب نے اچانک اس کے سامنے زندہ روبرو کر دیا تھا۔ پر ستم تو دیکھو، تب جب اس پر کسی اور کی مہر ثبت کر دی گئی تھی، وہ پاگل نہ ہوتا تو کیا کرتا؟ اس نے سستے دیوانے لوگوں کی طرح کوئی ہزاروں خواب نہیں سجائے تھے، پر بھول بھٹک کر اس نے ایک وجود کا پیکر اپنی نظروں میں ہی تراشا تھا، اپنی من مرضی کا۔ وہ کوئی حسن کی دیوی نہیں چاہتا تھا، پر جسے چاہتا تھا وہ عام بھی نہیں تھی، اور جب سامنے آئی بھی تو یوں کسی اور کی ہو کر سامنے آئی۔ وہ ایک بڑے سے گاؤں کے جاگیردار کا لاڈلا پوتا تھا۔ اس سے بڑا بھی بھائی تھا، پر لاڈلا سب سے زیادہ وہ تھا۔ اس نے زندگی میں جو بھی چاہا تھا اسے ملا تھا۔ اس کے مانگنے سے پہلے اس کی زندگی کی ہر خواہشات پوری کی گئی تھیں، پر آج پہلی بار وہ خالی دامن، خالی ہاتھ، خالی دل رہ گیا تھا، کیونکہ لمحے میں جہاں ان ہراساں نین کٹوروں میں دل ہارا تھا، وہ تو پہلے ہی کسی اور کی امانت تھی۔ وہ ایسے ہی لوٹ گیا تھا۔ یہ غم و غصہ وہ کیسے برداشت کرتا؟ یہ ڈاکہ وہ کیسے برداشت کرتا؟ جب وہ اس کی ہونی ہی نہیں تھی تو کیوں اپنی ہراساں پھیلی آنکھوں سے اس کا دل چوری کر گئی تھی؟ وہ پتھر کا بت بنا بیٹھا رہا۔ اس کے پاس کوئی جائے فرار نہیں تھی۔ وہاں لوگ آہستہ آہستہ اس سے مل رہے تھے۔ آغا جان خود وہاں موجود تھے، کیونکہ نہ صرف سبیل آفاق زارون کا یونی فیلو گہرا دوست تھا، بلکہ آغا جان ارسلان صاحب کے اچھے دوست جان پہچان والے تھے۔ اور یہ وہاں فنکشن میں جان کر آفاق مٹھیاں بھیج گیا کہ کیسے وہ اسے ہار گیا، کیسے وہ اپنی منزل تک نہ پہنچ سکا کہ اسے کوئی دوسرا اپنی منزل بنا لے گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے خواب لوٹے جا رہے تھے۔ اس کے خوابوں خیالوں کا وہ بڑی فرصت سے تراشا ہوا پیکر چھین کر بڑے حق سے لے جا رہے تھے، اور وہ بے بس ہونے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکا۔ کتنا اذیت ناک تھا وہ لمحہ جب یہ سوچتا کہ جسے سالوں سال خوابوں خیالوں میں چاہا، فرصتوں سے تراشا، جس کے آنسو صاف کیے، جس کے ساتھ ہنستے مسکراتے زندگی کے کتنے خوبصورت سفر ساتھ طے کرنے کے بعد چن لینے کا دعویٰ تھا، وہ اچانک ہی آپ کے سامنے لا کر رکھا جائے اور اسے دکھا کر یہ جتایا جائے کہ یہ جسے تم نے شدتوں سے پوٹ پوٹ تراشا ہے، وہ تمہاری نہیں کسی اور کے نصیب میں لکھ کر اس کی ملکیت بنا دی گئی ہے۔ تو کیسا بیتتا ہے اس پر جب جان جائے کہ وہ تو شروع سے ہی اس کی نہیں، بلکہ اس کے خوابوں خیالوں نے اس کے ساتھ گہری چال چلی، اس کے ساتھ مذاق کیا، بلکہ اب وہ اس کی مضطرب حالت پر کہکہائیں لگا رہے تھے۔ آغا جان، بابا سائیں سب نے اس کی حالت دیکھتے بے چینی کے بابت استفسار کیا، پر وہ نفی میں سر ہلا دیتا، انہیں مطمئن کر کے کہ بس تھوڑی تھکن ہے، جلدی گاؤں کا سفر شروع کریں تاکہ وہ گھر جا کر آرام کر سکے۔ پر وہ جو انہیں سیکنڈ میں چلنے کی مہلت دے رہا تھا، اس میں اب اتنا بھی کھڑا رہنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ اس کے ضبط کی تنابیں ٹوٹنے لگی تھیں۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے زارون کو ان پیپرز پر سائن کرتا دیکھ چکا تھا جن پر اسے اپنا حق لگا تھا۔ اب کاش وہ کھلونا ہوتی تو اب تک وہ اس سے چھین چکا ہوتا، پر وہ زندہ جیتی جاگتی سانسیں لیتی انسان تھی، کیسے وہ ایسا کرتا؟ اس نے بالآخر ایک فیصلہ لیا کہ یہاں سے چلا جائے، ایسا نہ ہو کہ اس سے کچھ الٹ ہو جائے۔ وہ کافی غسیلا انسان تھا، اپنی ضد غصے میں کچھ بھی کر سکتا تھا کہ پھر ساری زندگی پچھتاوا ہی رہے۔ اس سے بہتر وہ الوداع لے کر وہاں سے چلا جائے۔ اس نے اپنے دوست کو دل سے دعا کی کہ یہ اس کی قسمت میں تھی، اب اس کا درد قسمت اس کے ساتھ۔ نکاح خیر خیریت سے ہونے، دلہن کی منہ دکھائی کے بعد لان میں جوش و خروش کا سما تھا۔ جشن اپنے عروج پر تھا۔ زارون اپنے دوستوں کا بھی ایک اچھا دوست تھا، جس کی وجہ سے ہی اس کی شادی میں اس قدر دوستوں کی رونق شامل تھی، پر وہ بیچارہ کیا جانے کہ اس کے اس جشن میں کوئی اپنا دل ہار بیٹھا ہے، یوں کہ اب اس کی طرف شرمندگی سے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ سبیل نے آغا جان والوں سے چلنے کا پروگرام پوچھا، پر انہوں نے کچھ وقت رکنے کا کہا۔ وہ تیار نہیں تھا رکنے کے لیے، نتیجتاً خود ہی جانے کے لیے اجازت ارسلان صاحب سے لیتا، انہیں مبارکباد دے کر دوستوں کے کندھوں پر جھومتے کہکہے لگاتے زارون سے اس شور شرابے دھماکوں میں اشاروں سے اجازت طلب کی۔ وہ راضی تو نہیں ہوا تھا، پر اس نے اپنی طبیعت کا اشارہ دیا، جسے سن کر وہ منہ بنا کر شکوہ کنہ نظروں سے دیکھنے لگا، پر وہ مجبور تھا۔ صبح پھر سے ملنے کا وعدہ کرتے جانے لگا تھا کہ اچانک سامنے آتے ویٹر کے ساتھ وہ بری طرح ٹکرا گیا کہ اس ویٹر کے ہاتھ میں موجود مشروب کی ٹرے سیدھا سبیل آفاق پر جا گری۔
नतीजतन उसके कपड़े पूरे भीग गए, बल्कि हर जगह मशरूब के गहरे धब्बे आ चुके थे। मजबूत शानों पर स्याह शॉल ओढ़े, सफ़ेद सिंधी कलफ लगे घेरदार शलवार कमीज पर में मलबूस दाग गहरे साफ नजर आ रहे थे। लोग सारे दोस्तों के कंधों पर बैठे ज़ारून की तरफ मतवज्जा कह लगा रहे थे, जबकि अरसलान आका जान की नज़रें फ़ौरन सबील आफाक की तरफ उठीं। उन्होंने सूरत हाल देखी, वेटर को झिड़क कर वहाँ से जाने का कहा और सबील से पूछा कि इस हालत में सफ़र करने से तो रहा, ऐसा करे कि अंदर जाकर साफ़ कर ले। आका जान और अरसलान के मशवरे पर वो ना चाहते हुए भी मरता क्या न करता के मुसादिक अंदर के सिम पड़ गया, जहाँ लड़कियों औरतों के घेरे में वो सर झुकाए बैठी थी। कई लड़कियों की नज़रों का वो रोशन दिया बन गया, जबकि उसकी नज़रें उस पर ठिठक कर रुकना शिकवा शिकायत करना चाहती थीं कि किसी और का होना था तो मेरे ख्वाबों ख्यालों में क्यों आई। आफाक का दिल धड़क उठा उसे यूं मध्यम मुस्कुराते देखकर। बेसाख्ता दिल से सदा खुश रहने की मुस्कुराने की निकली थी और सर झुकाकर वो मुलाज़िमीन की संगत में सीढ़ियाँ चढ़ गया। दिल चाहा एक बार फिर मुड़कर उसके उस हसीन रूप को नज़रों में उतारे, पर यह फ़ेल उसे खुद काफ़ी नागवार लगा। दिल पर पहाड़ जैसे ज़ब्त बिठाए वो एक रूम में अंदर चला गया। पर उसे क्या मालूम, नसीबों के खेल में कुछ दुआएं रद्द भी की जाती हैं। जैसे लम्हों का खेल था, एक बार फिर वो जश्न अचानक ही मातम में बदला, जब जोशो खरोश में खुशी मनाते निहाल होते एक दोस्त का किया हुआ हवाई फायर अचानक एक मामूली सी गलती पर सरसराती हुई वो मौत की सुई सीधा सफ़ेद सूट में मलबूस उस शहजादों की आन बान रखते दोस्तों के कंधों पर झूमते कहकहा लगाते सरशार ज़ारून के सीने में सीधा सुराख बनाती हुई निकल गई। उसका बुलंदो बांग कहकहा अचानक ही आह करते कराह में बदला। लोगों की छोटी सी गलतियाँ खुशियाँ लूट लेती हैं। खुशियों में ऐसे जानलेवा हथियारों से खेलना, खुशी का यूँ इजहार करना कभी कभी खुशियाँ देता नहीं बल्कि छीन लेता है। ना सिर्फ फिज़ा साकिन हुई थी, बल्कि एक खून की सुर्ख लकीर सीने से निकलती उसके सफ़ेद कोट पर गिरती नीचे मौजूद उसके दोस्त के मुंह पर सीधा जा पड़ी, और दूसरे ही लम्हे वो लंबा चौड़ा माँ बाप की आंखों का सुकून, उनकी कुल कायनात, उनका कुल असासा, उनका खुशी से बेहाल होता ज़ारून धड़ाम के साथ ही बुलंदियों से नीचे जा गिरा। ठा की जो आवाज़ साकिन फ़िज़ा में गूंजी, उसके साथ ही चीखो पुकार मातम मच गया। एक बार फिर अरसलान बिला मातम कुना था। हर तरफ चीखो पुकार थी, सिसकियाँ, आहें, धाड़े, क्या कुछ नहीं था। वो कहे कर्बनाक चीखों में बदल गए। वो माँ का इकलौता लाल चश्मो चराग रोते बाप के थाई पर सर रखे आंखें मूंदे साकिन पड़ा था। एक बार फिर उसका दुल्हा लहू में नहाया था। उस पर भी जल्द ही सफ़ेद कफन लिपटने वाला था। किसी का दिमाग भी अचानक उस बदलती सूरत हाल को तस्लीम नहीं कर पा रहा था। कहा था मत करो रिश्ता, लड़की मनहूस है, पहले भी खा चुकी है डाइन एक मासूम को, मिल गया सबक, अब रोते रहो, वो मनहूस खा गई तुम्हारे शहजादों जैसे बेटे को। ये दूसरी बार शादी में दुल्हे की मौत इस बात की वाज़ेह गवाही है कि लड़की मनहूस है, इसे ख़त्म कर दो। नहीं, आप संभालें खुद को खालू। अरिशमान ने भागते हुए लड़खड़ाते हुए अरसलान को थामा, जिसकी रंगत सफ़ेद पड़ गई थी। उनके कानों में एक ही गूंज थी, वो मनहूस है, मेरी बेटी मनहूस नहीं। वो चीख कर अचानक धाड़े पर सब चीखों पुकार में उनकी धाड़ सिसकी की मानंद गूंज कर दब गई। अचानक ही उन्हें सीने में दर्द उठना शुरू हुआ। वो अरिशमान से खुद को छुड़वाते अंदर की तरफ भागने लगे, उसे छुपाने लगे उस बुरे साए को उस तक पहुंचने से। वो उसे लेकर कहीं भागना चाहते थे, उन बुरे सायों से बचाना चाहते थे। वो बताना चाहते थे कि उसकी मोहब्बत मासूम है, वो डाइन नहीं है, ये अल्लाह के खेल हैं, ये ज़िंदगी के खेल हैं, इसमें अल्लाह की रज़ा है। पर उसकी एक भी सिसकी मुँह से ना निकल सकी। उसका वजूद दर्द से सर्द पड़ गया, चेहरा सफ़ेद बर्फ़ की मानंद हो गया। इन्हें जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलो, आगा जान ने बरवक्त कहा और अरिशमान के साथ अपने बेटे को भी इशारा दिया। नहीं, मेरी बेटी को बचा लो, वो मार देंगे, वो मनहूस नहीं है, उसे बचा लो, उसे छुपा लो। दर्द से तड़पते हुए वो धाड़े मारने लगे और अपना वजूद छुड़वा कर अपनी मोहब्बत, अपनी हयात के पास जाकर उसे लोगों से बचाना चाहते थे। पर किस्मत ही ऐसी हुई कि गाड़ी में अभी उनका कदम भी नहीं पड़ा था कि एक मोहब्बत नाम की सिसकी उनके लबों से निकली
اور وہ شفقت بھرا وجود تڑپتا ہوا ساکت ہو گیا۔ اب وہ کیا کریں؟ یہ مٹی کا بت تو ساتھ چھوڑ گیا، اب وہ اپنی بچی کو کیسے بچائیں؟ ارسلان، خالو! ارشمان اور ساتھ کھڑے آغا جان اس ساکت پڑے وجود کو ہلانے لگے، پر جواب ندارت، جبکہ پاس کھڑی روح تڑپتی التجائیں کر رہی تھی اپنی بچی کو بچانے کے لیے ان سے۔ وہ کیسے بچائیں اپنی بچی کو؟ کوئی سن نہیں رہا تھا، کوئی بھی ان کی بیٹی کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا۔ یہ مٹی کا بت بھی اس وقت دگا دے گیا جہاں اس کی سخت ضرورت تھی۔ اس کی محبت اکیلی تھی، وہ ہار جائے گی، وہ سامنا نہیں کر پائے گی۔ ان کی محبت، معصوم محبت کو توڑ دیں گے یہ لوگ۔ اس ساکن وجود کے پاس کھڑا ارشمان پھوٹ پھوٹ کر روتا انہیں جھنجھوڑ رہا تھا، جبکہ ان کی روح انہیں جھنجھوڑ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ جاؤ، اپنی چھٹکی کو بچاؤ۔ ساری عمر نازوں پالی شہزادی کے لیے وہ اس وقت کچھ نہیں کر پا رہے تھے، حتیٰ کہ سفر آخر پر جاتے وہ اپنی شہزادی کا دیدار نہیں کر سکے، اسے درد سے بچانا تو دور۔ یا اللہ، اب تو کوئی وسیلہ بھیج۔ وہ باپ جیسا گھنا سایہ نہ رہ کر بھی اپنی روح اپنی اولاد کے لیے تڑپ کر آخر گھڑی میں دعا کرنے لگی۔ وہ ساکن خوف زدہ اکیلی لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی باہر کی جانب دیکھ رہی تھی کہ یہ اچانک کیا ہوا، کیوں اسے سب چھوڑ گئے، حتیٰ کہ اس کی ماں بہن بھی اسے اکیلا کر گئیں۔ وہ رہی منحوس۔ اچانک خون خوار گرراہٹ کے ساتھ ایک ٹولا سا امٹ کر لاؤنج میں آیا۔ ابھی وہ کچھ سمجھتی یا کچھ کہتی جانتی، خون سے لہو لہان سینے کے ساتھ بغیر دوپٹے کے کھڑی وہ اس کی ساس ہی تھیں، جو کہ کچھ دیر پہلے اس کا ماتھا چوم کر گئی تھیں۔ محبت کو سخت خوف آنے لگا، وہ آہستہ آہستہ انہیں اس حال میں سامنے دیکھ کر لرزنے لگی۔ کون؟ منحوس؟ اس نے یہ جملہ سن لیا تھا اور اب نفی میں سر ہلاتی انکار کرتی وہ ہراساں آنکھوں کے ساتھ سامنے کھڑی عورتوں کو دیکھنے لگی۔ مار دو اسے، ختم کر دو، ورنہ یہ جانے کتنی اور جانیں لے لے گی۔ منحوس ہے یہ، پہلے عارض اور اب زارون۔ جملہ تھا یا سور جو اس کے کانوں میں پھونکا گیا تھا؟ عارض اور زارون کا کیا تعلق؟ اس کے لب پھڑ پھڑائے۔ منحوس کھا گئی تو ڈائن میرے بیٹے کو کھا گئی ہے، تو چڑیل میرے اکلوتے بیٹے کو کھا گئی۔ اچانک وہ عورت چیخی، اس پر جھپٹی۔ صرف وہ نہیں، اس کے ساتھ دوسری عورتیں بھی اس سجی سنوری خوف زدہ دلہن پر جھپٹ گئیں اور صوفے پر بیٹھی محبت کو اچانک لاتوں کے بیچ پھینک کر وہ اس کے وجود سے وہ سہاگ کا سرخ دوپٹہ نوچتے ہوئے لاتیں اس کے پیٹ سینے میں مار رہی تھیں، جبکہ اس کی دل دہلا دینے والی چیخیں لاؤنج میں گونج رہی تھیں۔ مار دو اسے! وہ عورتیں ایک ساتھ چیخ بھی رہی تھیں اور اسے لاتوں پنجوں سے مارتی، اس کے بال نوچتی، اس کے منہ پر پنجہ مار کر اس کا منہ نوچنے لگی۔ اس دلہن کی کربناک چیخیں، دھاڑیں، پکاریں ان کی لاتوں مکوں میں ہی دب گئی تھیں۔ وہ لہو لہان ہوتی حال سے بحال ہو گئی۔ زمین پر رہنے والے ان مٹی کے بتوں کا بھی عجیب انصاف تھا۔ اچھا کرے تو رب، برا کرے تو ذمہ دار انسان۔ یہ کیوں نہیں سمجھتے اچھا برا کرنے والا وہ مالک بے نیاز بادشاہ ہے، وہی نصیب سنوارتا بگاڑتا ہے، اس کے علاوہ کسی ذی روح میں یہ طاقت نہیں ہوتی۔ تو پھر کیوں مسلمان ہو کر بھی کسی کو منحوس، کسی کو سبز قدم ٹھہرایا جاتا ہے؟ اس معصوم سے وجود کو اس کے جانے کس گناہ کی سزا دے رہے تھے جو اس نے کیا بھی نہیں تھا؟ وہ تو ابھی یہ بھی نہیں جان پائی تھی کہ اچانک ہوا کیا ہے زارون کے ساتھ۔ چھوڑو میری بیٹی کو، دور ہٹو میری بہن سے۔ لاؤن سے آتی محبت کی کربناک دھاڑوں چیخوں پر بھاگ کر آتی ماہنور اور نبیرہ بیگم اس ٹولے کے بیچ لاتوں مکوں میں پڑی اپنی نازک سی آبگینہ جیسی بیٹی کو دیکھتے دھاڑے مارتی انہیں ہٹانے لگیں، پر وہ ناکام ہو گئیں۔ جیسے ماہنور انہیں بری طرح دھکا پیچھے دیتی ان کی بیٹی کو نوچا جا رہا تھا۔ وہ خوف زدہ اپنی بیٹی کو ان کی دردناک سفاکیت دیکھتی چیخیں مارنے لگی، پاگل ہو رہی تھی۔ کہاں تھے ارسلان صاحب؟ اپنی شہزادی کو کیوں نہیں چھپا رہے تھے؟ کوئی پاس نہیں آ رہا تھا، کوئی بچانے والا نہیں تھا جو اسے بچا سکے، جو ان کی محبت کو زندہ بچا سکے، جبکہ ان کے بیچ اس معصوم کی اپنے باپ کو پکارتی، ماں کو پکارتی چیخیں عرش الہی پر جا پہنچنے لگیں۔ لوگ اپنے اصول کے مالک تھے، لوگ انصاف کر رہے تھے، منحوس کو ختم کر رہے تھے، جو کہ ایک ثواب کا کام تھا ان کی نظر میں۔ ماہنور نبیرہ بیگم جان توڑ کوششوں سے اپنی بچی کو بچانے کی جدوجہد میں تھیں، پر ناکام ہوتے خود کو دیکھ کر وہ سمجھ گئیں آج وہ نہیں بچے گی۔ ماہنور پاگل ہوتی انہیں نوچنے لگی۔ رکو! بپھرے شیر کی گرراہٹ کے ساتھ ہی دوسرے پل وہ بھاری قدموں سے بھاگتا ہوا ان تک پہنچا۔
और बाजू हाथ से पकड़ते उन्हें पीछे धकेलने वाला कोई और नहीं, सबील आफाक था, जो इस कहराम पर भागता हुआ रूम से निकला था। पर नीचे का मंजर देखकर वो सर से पांव तक हिल गया, उसके कदमों तले ज़मीन खिसक गई। स्टेज पर जहां वो मुस्कुराती कुछ देर पहले शर्माई बैठी थी, अब मनहूस की चीखों से उनकी बेरहम लातों में थी। छोड़ो इसे, दूर रहो, तुम नहीं जानते लड़के, मनहूस है ये, खा जाएगी सबको। खबरदार कोई उसकी तरफ बढ़ा तो गर्दन तोड़ दूंगा मैं सबकी। अचानक वो हलक के बल गुर्राया कि सबकी रूह तक कांप गई। तुम मुझे नहीं रोक सकते, मेरा बेटा खा गई है ये चुड़ैल, मैं इसे आज ख़त्म करके रहूँगी, नहीं तो मुझे मेरा बेटा वापस करे, बोलो इसे। ज़ारून की माँ सबील के सामने आते गुर्राई। वो ठिठका, शॉक्ड हो गया। ज़ारून? एक सदमा, एक झटका उसके असाब पर पड़ा। वो सुन हो गया, खामोश यकटुक उन्हें देखने लगा। हाँ ज़ारून, तुम्हारे दोस्त को ये मनहूस डायन अपने जाल में फंसाकर खा गई है चुड़ैल। वो धाड़ती रोती जानलेवा इरादों से मोहब्बत के वजूद की सिमत बढ़ी कि एक बार फिर वो उनके सामने दीवार की तरह आ गया। क्या ये मेरी वजह से हुआ? एक खौफनाक होलाती हुई सोच उसके दिमाग में आई। क्या उनकी खुशियों को मेरी नज़र लग गई? पर मैंने तो उन्हें दुआ दी थी। ज़ारून की मौत कैसे हो सकती है? अभी तो उसका निकाह हुआ है। उसका दिमाग कुछ भी कबूल करने को तैयार नहीं था। वो बुत बन गया। महानूर को, जो उस मजबूत सहारे को अपनी बहन के सामने दीवार की तरह खड़ा देखती, हौसला हिम्मत मिली थी, पर बैक वक्त अब उसे साकेन और उन औरतों की को मोहब्बत के नीम मुर्दा वजूद की तरफ बढ़ते देखकर वो हलक के बल चीख उठी। छोड़ो उसे, नहीं है वो मनहूस। पापा, मान। वो अपनी बहन की हालत से धाड़े मारती अपने बाप को बुलाने लगी, अपने शौहर को बुलाने लगी कि वो उसे बचा सकें। नबेरा बेगम अपनी बेटी के फटे लिबास में लहूलुहान वजूद, नोचे बाल, टूटी चूड़ियाँ, बिखरे जेवर देखती वहीं गिर गईं। क्या उनकी बेटी सच में मनहूस थी? खुदारा, क्या है ये? एकदम वो शेर की गुर्राहट की मानंद धाड़ा। रूह लर्ज उठी उसकी सुर्ख लहू आंखों को देखती। मनहूस, मनहूस है ये। ज़ारून की माँ उससे ज़्यादा तेज़ आवाज़ में गुर्राने लगी। साबित करें, कहाँ लिखा है, किसने कहा है वो मनहूस है? क्या रब किसी को मारने की ताकत नहीं रखता? क्या उसने आज तक एक घर से 2 लाशें नहीं उठाई? क्या कभी उसने 2 लोग नहीं मारे? किस में कहाँ लिखा है कुरान में कि शादी की रात दुल्हन का शौहर बनने पर वो कातिल मनहूस हो गई? दिखाएं मुझे वो सूरत की आयत जहाँ रब का फरमान है। कहाँ उसने इंसान को मारने की इजाज़त दी है? कहाँ उसने मनहूस का पैगाम दिया है? बताएं वो हदीस मुबारक जिसमें अल्लाह ने औरत को मनहूस कहा हो। वो आपे से बाहर इस जहालत पर गरज रहा था। वो अनजान होकर उसके सामने दीवार बनकर खड़ा कोई और नहीं, उसे बचाने वाला सबील आफाक था, जिसे तो शायद वो जानती तक नहीं थी। ना ही उसके सोचो गुमान में होगा कि उसे नोचने, तकलीफ़ दे मौत से बचाने वाला वो रब की रज़ा से आया सबील आफाक था, जिसके कानों में शायद उस बाप की सिसकियाँ पहुँच गई थीं कि देर से ही सही वो पहुँच गया था उसकी मोहब्बत को बचाने के लिए। अभी मैं मर गया तो क्या इसकी वजह आपकी मनहूसियत होगी? अगर यही बेटा आपकी आगोश में मरता तो आपकी मनहूसियत होती? यही बेटा किसी कार एक्सीडेंट में मरता तो उसमें भी लोगों की मनहूसियत होगी? रब की रज़ा कहीं नहीं, उसका लिखा नसीब कहीं नहीं। अगर आपके बेटे की नसीब में मौत इस तरह लिखी थी तो क्या उसमें नसीब लिखने वाले की मर्जी नहीं, बल्कि उसकी वजह ये दुल्हन है? ये रब को कहकर आई थी, उसे बनाकर भेजे, उसके निकाह में उसके मनकूह को मारते। अभी आप सब की वजह से ये मर जाएगी तो क्या आप सब भी मनहूस हो? आप सब भी ऐसे ही लातों मुक्कों से बाल खाल नोच कर मारना चाहिए आप सबको भी। तुफ है आप जाहिलों की सोच पर। अफसोस है सब पर मुसलमान होकर कुरान पढ़कर अभी भी सालों पुरानी काफिरों की बातों पर यकीन करते आ रहे हो। काफिर भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर ईमान लाए, पर तुम जाहिल लोग तो वहीं के वहीं रहे। ये लाई थी साथ वो हथियार, इसने चलाए थे वो हथियार जो तुम्हारे बेटे की मौत की वजह बने। अपनी लापरवाही, अपने अमल नहीं दिखते? पकड़ोगे उसे जो कमज़ोर है। रोती हुई महानूर भी घुरा उठी। सबील आफाक की धाड़ें पूरे लाउंज में गूंजती वहाँ सख्ता पैदा कर गईं। तुम नहीं जानते, ये पहले भी इसी तरह दुल्हन बनी, इसी तरह बैठी और फिर इसी तरह ये मनहूस, इसी तरह उस लड़के को मौत मिली। ज़ारून की माँ बेटे के खो जाने के दर्द से दोबारा चीखी। सबूत दे मुझे कि इसने जाकर मारा उसे। सबूत लाकर दें कि आपका बेटा आपकी वजह से नहीं बल्कि इसकी वजह से मरा है। सबूत लाकर रखें इसकी मनहूसियत का कि ये उस ब्रैकेट आरिस को मार आई थी। पर उस पर गुस्से से वो गुर्रा कर बोला,
वो औरत बौखला गई, खौफ से कहीं वो उन्हें चीर फाड़ न दे। दोनों खानदान के मौजूद तमाशाई लोग अंगुश्ते बदनिगाह थे। किसी में हिम्मत नहीं हुई कि उसके पीछे पड़ी मोहब्बत की तरफ बढ़ने की। वो सामने सुर्ख चेहरे से खड़ा सबील आफाक मरने मारने तक आ गया था। तुम होते कौन हो इसे बचाने वाले? आशिक हो इसके? कुछ हाथ नहीं आया तो उन्होंने किरदार पर हमला किया। सबील आफाक शुश्तर हो गया, माहौल पर सख्ता तारी हो गया। कहाँ की बात कहाँ पहुँची, उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। एक मुसलमान अगर सच्चाई हक पर बोल दे तो वो ये सुने। यार नहीं मैं इसका, पर रब का ज़रूर हूँ, मुसलमान ज़रूर हूँ, कुरान पढ़ा है मैंने, रब की रज़ा को मानता हूँ, इंसान की मनहूसियत को नहीं। अगर ये मनहूस है तो आप भी तो माँ थी, आपका अच्छा साया उसे क्यों नहीं बचा सका? आप दोनों माँ बाप उसे क्यों नहीं बचा सके? अगर रब नहीं नाउज़ुबिल्ला आप ताकत रखते हैं लोगों को मारने की, उन्हें जज करने की, तो बताएं मुझे क्यों नहीं बचाया आपने अपने बेटे को? जानबूझकर मारा आपने अपने बेटे को, जवाब दे मुझे। उसके अचानक हमले पर शमशान घाट जैसी खामोशी छा गई। उस माँ की सांसें रुक गईं तो दूसरी माँ उस अचानक अनजान को मशकूर निगाहों से देखती अपने नीम मुर्दा बेटी का सर सीने से लगाए सिसकने लगी। मेरी बेटी मनहूस नहीं, वो मासूम है, ये तो रब की लिखी किस्मत है। नवेरा बेगम ने हिचकियाँ भरते उन्हें कहा। महानूर उसके ज़ख्म चेहरे पर रोते पानी की छींटें मारने लगी, जबकि सबील आफाक की जो अचानक उस नीम मुर्दा वजूद पर नज़रें पड़ी तो दिल जैसे चीर दिया किसी ने। वो पूर ज़ख्मी हो चुकी थी, उसके वजूद से जगह जगह कपड़े फट चुके थे, बल्कि नोचने की वजह से खून बूंद बूंद रिस रहा था। वो कराह रही थी और उसकी कराहें उसके कानों में गूंज रही थी। वह नज़रें फेर गया। दूसरे ही पल पास खड़ी सबील आफाक की माँ ने आगे बढ़ते उसके कंधों से स्याह शॉल उठाकर मोहब्बत के वजूद पर डाल दी। नवेरा बेगम ने उन्हें भीगी आंखों से देखा। हम अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखते हैं, हमें लोगों की बातों पर नहीं, उस प्यारे रब के लिखे नसीब पर यकीन है। हम जानते हैं इसमें इस मासूम का कोई कसूर नहीं, नफीसा बेगम ने उन औरतों पर जताते हुए कहा। महानूर अपनी बहन की हालत पर हिचकियाँ भरने लगी। पता नहीं कहाँ वो रह गए। उसके पापा आकर देखें अल्लाह ने किस तरह उसकी मोहब्बत को मौत से बचाया है। सब लोग जाहिल नहीं, अल्लाह पर उसके लिखे पर ईमान रखने वाले भी अभी ज़िंदा हैं। माँ, उसी लम्हे मौत सी खामोशी छाए लाउंज में अरिशमान दाखिल होते उसे बुलाने लगा। उसने तड़प कर उसकी जानिब लहू आंखों से देखा। कहाँ थे आप? कहाँ हैं पापा? क्यों नहीं बचाने आए वो अपनी मोहब्बत को? वो एकदम गुर्रा उठी तकलीफ से। उसने रोते सर झुका दिया। महानूर को धचका लगा अपने शौहर को यूं हिचकियाँ भरते रोते देखकर। मान, वो तड़प कर उसकी तरफ बढ़ती कि उसका उठाया हुआ कदम फिजा में ही रह गया जब दो कंधों के सहारे अरिशमान के पीछे ही गहरी नींद सोए अरसलान सुहेल की डेड बॉडी लाकर लाउंज के वस्त में रखी गई। ख़ानदान सारा तमाशाई था। घर से एक नहीं दो लाशें उठाई जाएंगी। उस बिफरे खड़े शेर के खौफ से तो वो खामोश हो गए थे, पर उनकी हकारत, नफ़रत, गुस्से भरी आंखें उस वजूद पर थीं जो होश में आते अपने बाप की चीखें मारने लगी थी। पर उसके सामने आए भी तो कैसे? गहरी नींद में वो तब सो गए जब उसे सख्त ज़रूरत थी अपने बाप की। वो चले गए, उसे जालिम लोगों के बीच छोड़कर। हमेशा साथ रहने के वादे करने वाले, वो शफ़क़त भरे सर्द हवाओं से बचाने वाला साया अचानक ही यूं बीच राह में तन्हा कर गए। उसके शानों पर आगे से पड़ी स्याह शॉल के साथ ज़ख्मी सूझे नोचे हुए चेहरे के साथ लड़खड़ाती हुई चलती उस बेहिस्सो हरकत वजूद के पास आई। उस दुल्हन की हालत पर ना सिर्फ अरिशमान बल्कि वहाँ आए लोग दिल थाम गए। पापा, वो मासूम सी लड़की अपनी गहरी नींद में सोए बाप के गाल पर हाथ रखती उन्हें जगाने लगी। उसकी मासूम पुकार पर जाने कितने दिल फटने को आ गए। जिन दिलों में ईमान ताज़ा था, उनकी चीखें गूंजने के लिए मचलने लगीं। अब है तुम्हारे पास कोई जवाब? तीसरी लाश, तीसरा वजूद इसकी मनहूसियत की लपेट में आ गया है। वो मनहूस ही है, वो अपने बाप तक को खा गई। उसके सामने सवाल बनकर खड़ी वो औरत अपने बेटे की मौत से पागल हो रही थी, पर सबील आफाक की नज़रें उस पर थीं जिसकी सरगोशी वो आसानी से सुन रहा था, बजाय उस औरत की चीख के। पापा, आपने तो साथ चलने का वादा किया था, अकेले जा रहे हैं? आंखें मूंदे पड़े उस शफकत भरे वजूद, जनून की हद तक चाहने वाले बाप के चेहरे को सैंडलों से कुचले मेहंदी खून से सुर्ख हाथों के प्याले में भरकर वो उनके चेहरे पर झुकी पागलों की तरह सरगोशियाँ करती पूछ रही थी। और ये सरगोशी कितनी रूह को तड़पा गई।
उस मजबूत सीना रखने वाले सबील आफाक पर तलवार की तरह वार करने लगी। मैंने उसे रात को करीब आने से मना किया तो उसने मुझे बुरी तरह पीटा, मुझे सारी रात बाहर खड़ा किया और कभी कभी उसके पास उसका कुत्ता है वो मेरे पीछे लगा देता है। वो बिल्कुल नफसियाती है। मैं उससे बचकर यहाँ लाहौर आई थी पर वो मुझ तक पहुँच गया और यहाँ मुझ पर बहुत तशद्दुद करता है। मैं बयान नहीं कर सकती। मैं कमज़ोर नहीं, खुद मुख्तार औरत हूँ। मैंने आज तक इसीलिए किसी से शिकायत नहीं की क्योंकि मैं ये रिश्ता बचाना चाहती थी, पर रात मेरे साथ बहुत बुरा किया उसने ज़बरदस्ती। वो मुंह पर हाथ रख कर सिसक उठी। वो बहुत गुस्से में थे मेरे मना करने पर। आज उसने हद कर दी। मैं जिस कंपनी में जॉब करती हूँ वहाँ ऑनर बनकर बैठ गए हैं और मुझे पर्सनल सेक्रेटरी की सीट पर रखकर मेरे साथ। आज जब मैंने उसे करीब आने से मना किया था तो उसका गुस्सा मुझे सज़ा देकर भी ख़त्म नहीं हुआ। नतीजतन उसने ऑफिस में मुझ पर जानलेवा अटैक किया, मेरी गर्दन पर वार करना चाहा, पर मैंने ज़िंदगी की भीख मांगी और सज़ा के तौर पर मेरा हाथ काट दिया। फिर खून देखकर खुद ही अपना रुमाल निकाल कर मेरे हाथ पर बांध दिया। वो बिल्कुल नफसियाती हैं, कभी मारते हैं तो कभी। मैं पागल हो जाऊंगी। मेरी हेल्प करें और मुझे तलाक दिलवा कर दें। उसने धोखे से मुझसे सारे राइट्स ले लिए हैं, बल्कि मुझसे धोखेबाजी से साइन भी करवा लिए हैं। अब मैं उनसे आज़ाद नहीं हो सकती। अगर कभी बात करूं तो मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं। रात जब मैंने कहा उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की, मेरा गला दबाया। उसने हिचकियां भरते अपना स्कार्फ हटाया और अपनी गर्दन दिखाई जहां सुर्ख नीले निशान थे उंगलियों के। ख़वातीन कंप्लेंट सेल में इस वक्त वो लेडी एसपी के सामने बैठी उनके सामने अपने दुख बयान कर रही थी। वो कंप्लेंट दर्ज करवा रही थी सबील आफाक के ख़िलाफ़। क्या आपके पास कोई सबूत है जो हम प्रूफ के तौर पर पेश कर सकें? कंप्लेंट दर्ज करने के बाद उन्होंने अफसोस से उसकी हालत देखी और सवाल किया। रोती हुई मोहब्बत ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, वो बहुत चालाक है। मैंने उससे भागना, वापस अपनों के पास जाना चाहा तो उसने मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया। उसने हिचकियाँ भरी। रोए नहीं प्लीज़, हम आपके साथ हैं। आप बहुत बहादुर हैं, हिम्मत करके यहाँ तक आई हैं, वही काफ़ी है हमारे लिए। लेडी इंस्पेक्टर उसके सामने पानी का ग्लास भर कर रखती उसका सर थपथपाने लगी। मैं बदनामी अफोर्ड नहीं कर सकती, प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, सिर्फ मुझे उस नफसियाती से अलहदगी दिलवा दें। अपनी फैमिली को कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहती, ना ही अपने शौहर पर केस करवा कर अपने लिए आइंदा मुश्किल चाहती हूँ। बस मुझे बचा लें, उससे अलहदगी हासिल करवा कर दे दें। वो हाथ जोड़े सिसकने लगी। उन दोनों ने अफसोस भरी नज़रों से देखा। उन्हें इस कदर गुस्सा आया उस इंसान पर जिसने उस प्यारी सी लड़की पर इस कदर तशद्दुद किया था कि अब वो खौफ से उसका नाम भी नहीं पुकार रही थी, उसके नाम से भी कांप रही थी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे सिक्योरिटी चाहिए। मैं अकेली घर नहीं जाऊंगी जब तक आप सब मुझे उससे अलहदगी नहीं दिलवा देते। उसने ज़िद्दी लहजे में अपना चेहरा दुपट्टे से साफ करते कहा। ज़रूर, हम आपको अकेला नहीं करेंगे, बेफिक्र रहें, डरे मत। अब आप जल्द ही उस टॉर्चर से आज़ाद हो जाएंगी। अगर आप चाहें तो उस पर केस भी करवा सकती हैं। दिमागी टॉर्चर करने पर उस पर सख्त एक्शन लेंगे हम। पास बैठी इंस्पेक्टर उसे मुखलिस मशवरे देने लगी। मोहब्बत ने गर्दन झुकाकर नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, सज़ा कितने माह साल के लिए होगी। जल्द ही वो अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करके आज़ाद हो जाएगा। फिर जब वो मुझ पर छुरी से वार करके मेरा हाथ काटने से भी नहीं हिचकिचाएगा तो जेल भेजने, केस करवाने, अलहदगी हासिल करने पर वो मेरा गला काटने से भी बाज नहीं आएगा। मैं चाहती हूँ खामोशी से मुझे उससे आज़ादी दिलवा दी जाए ताकि मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जी सकूँ। उसने इल्तिजा की। ओके, रोए मत, ऐसा ही होगा। एसपी उसकी भीगी आंखें देखकर हौसला देती सबील आफाक का नंबर लेने लगी। मोहब्बत ने बगैर वक्त लिए उन्हें अपने मोबाइल से नंबर निकाल कर दिया और रिलैक्स होकर बैठ गई। वो ऑफिस से घर गई और घर से सीधा यहाँ आई थी। उसने रुमाल मांगने के लिए इतना ड्रामा किया, अपना हाथ काटा, इतनी तकलीफ़ उठाई तो सिर्फ इसीलिए कि उसका रुमाल उसके पास से ना निकले और वो उस पर इल्ज़ाम लगाकर जैसे तैसे करके जान छुड़ा सके, बल्कि उसकी नज़रों में बुरी साबित हो जाए। पर सब कुछ उल्ट हो गया और वो बहुत आसानी से, कितनी चालाकी से उसके हाथ पर मरहम पट्टी करके रुमाल बांध गया। मज़ीद नैना से जाते वक्त मालूम हुआ कि उमेरा के हाथ पर सबील आफाक का नहीं बल्कि गार्ड का रुमाल है। तब उसके ज़ब्त की तनाबें टूट गईं। अगर लम्हा भी रुकती तो अपना ही तमाशा बना लेती। सारी भरी हज़ारों की तादाद के लोगों की ऑफिस में ये तो रब का शुक्र था कि उन्होंने उसे जल्द ही उसके दिमाग में ख़वातीन कंप्लेन सेल का ख्याल डाल दिया और वो अपने गले पर यह निशान बना कर यहाँ पहुँच गई थी। आप बेफिक्र रहें सर, जितना हो सका मैं करूँगी इंशाअल्लाह। नैना ने उसकी सारी बात सुनने के बाद मस्बत मुस्कुरा कर जवाब देते उसके लबों पर
तबस्सुम बखेर दिया। ठीक है, थैंक्स मिस नैना, अब आप जा सकती हैं। उसने इजाज़त दी। नैना मुस्कुराकर सर हिलाती हुई उठ गई। थैंक्स की बात नहीं सर, वो मेरी जान से अजीज़ दोस्त है, उसने लहजे में मोहब्बत समोए कहा। मुझे अंदाज़ा है। सबील ने सर हिलाया कि जानता हूँ सब। नैना का चेहरा खिफ़्फ़त से मुतगय्यर हो गया। उसे लगा जैसे वो पिछले वाकई कॉल के बाबत कह रहा हो। उसने चौंक कर देखा, पर उसका चेहरा किसी भी किस्म के तासुरात से पाक था। वो लब दांतों में दबाकर बाहर निकल गई। नैना के जाते परेशानी के आलम में बैठा वो अभी मोहब्बत को कॉल करके उसकी खैरियत मालूम करता। दफातन उसके मोबाइल पर किसी की कॉल आई तो वो चौंक गया। यस, सबील आफाक स्पीकिंग। उसने भारी आवाज़ में कॉल ओके करते मोबाइल कान से लगाया। दूसरी तरफ से उसे बुलाया गया और जहाँ उसे बुलाया गया, जिस वजह से बुलाया गया, वो पल के लिए खामोश हो गया। मिस्टर सबील, क्या आप सुन रहे हैं? देखें, भागने की कोशिश मत कीजिएगा, अभी इसी वक्त यहाँ पहुँचे। दूसरी तरफ एसपी की करख्त आवाज़ गूंजी। एसपी साहिबा, जिसने भी कंप्लेन की है उसे जाने देने से तो मैं रहा, और मेरी बीवी का ख़ास पैगाम है तो कौन सुनने से इनकार करेगा? ज़रा हम भी सुने कौन सी कंप्लेन की है हमारे खिलाफ। और दूसरी बात, हम भागने वालों में से नहीं, भगाने वालों में से हैं, वो जता कर बोलता कॉल डिस्कनेक्ट कर गया। दूसरे लम्हे लब भींचे वो मोबाइल जेब में डालता अपना कोट उठाकर वहाँ से निकला। वहाँ से गुजरते उसने मैनेजर को कुछ हदायत दी और फिर उस बुलंद इमारत के पार्किंग एरिया में आता अपनी गाड़ी में बैठकर वो वहाँ से निकलता चला गया। उसकी गाड़ी की स्पीड देखने लायक थी। वो गुस्से में था या कुछ और, पर गाड़ी हवाओं से बातें करती जहाज़ की तरह उड़ती जा रही थी। जो फासला आधे घंटे का था वो उसे रैश ड्राइविंग से 15 मिनट में तय कर गया। महज चंद मिनट के वक्फे के बाद वो ख़वातीन कंप्लेंट सेल के सामने मौजूद था। अस्सलाम वालेकुम। कंधे पर कोट टिकाए वो भारी संजीदा लहजे में सलामती भेजता हुआ अंदर दाखिल हुआ। मोहब्बत, जो आने वाले वक्त के लिए ख़ुद में हिम्मत पैदा कर रही थी, उस भारी गंभीर आवाज़ पर उसकी धड़कनें बेतरतीब हो गईं कि अब जाने क्या होगा। वो ब्लैक ऑफिस शूज़ में मुकीद उन पाँव को तिरछी निगाहों से देख रही थी। लब भींचे, जो लम्हा बाद कदम अंदर बढ़े। मोहब्बत बेसाख्ता खुद में सिमटी। वो बेबसी से उस हद तक आने पर अपने लब कुचलने लगी। उसे एहसास था उसने बहुत बड़ा कदम उठा लिया था। जाने अब भुगतना क्या था और हासिल क्या होना था। आइए मिस्टर सबील आफाक। एसपी ने उसे चेयर पर बैठने का इशारा दिया। उसने लम्हे के लिए नज़रें घुमाई और चेयर पर पास बैठी मोहब्बत के झुके सर को देखा। वो स्कार्फ में थी, मतलब ये था कि ऑफिस से घर गई और घर से सोच विचार के बाद अपना दिमाग चलाकर यहाँ पहुँची थी। वो टैलेंटेड इंसान था, लम्हे में ही मामले की तह तक जा पहुँचता था। शुक्रिया। पास बैठी मोहब्बत की गोद में अपना कोट बड़े इस्तेहकाक से रख कर वो अपनी चेयर पर बैठा। उसके उस लापरवाह हक जताने वाले अंदाज पर दोनों ने चौंक कर देखा। जी कहिए, कौन सी कंप्लेन की गई है हमारी बेगम की जानिब से? उसने बैठते ही सवाल किया। क्या ये सच है मिस्टर सबील आफाक कि आप मिसेस मोहब्बत से ज़बरदस्ती करते हैं, रिश्तों में और उनसे धोखे से तलाक के राइट लिए हैं? एसपी ने अपने गुस्से पर कंट्रोल करते चुपते लहजे में इस्तफसार किया। मोहब्बत ने सवालात का सिलसिला शुरू होते देखकर आंखें मीच कर कलमा पढ़ा और ख़ुद में हिम्मत पैदा करती ठीक होकर बैठी, हालांकि उसके हाथ पसीने से भीग चुके थे। जब उन गहरी कुछ बोलती तपिश भरी नज़रों को खुद पर टिका हुआ पाया। क्या ये सब मेरी बीवी ने कंप्लेन में लिखवाया है? उसने जवाब देने की बजाय सवाल किया। एसपी सर हिला गई। जी बिल्कुल, उनकी तरफ से कंप्लेन है। अब हमारी तो आपसे कोई दुश्मनी होने से रही, वो जता कर बोली। आफाक खुल कर हंसा। अगर मेरी बेगम ने कहा है फिर सच ही है। मुझे बुलाकर मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है, वो झूठ नहीं बोलती। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। मोहब्बत उस तंज पर खून का घूंट पी कर रह गई। एसपी सर हिला गई। तो गोया आप इकरार करते हैं कि आपने इनके साथ ज़बरदस्ती की है और इनसे धोखे से साइन लिए हैं? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। वो इकरार करता मोहब्बत को शुश्तर कर गया। किस तीला दिलेरी से एतराफ़ जुर्म कर रहा था, बगैर डरे, बगैर खौफज़दा हुए। ना सिर्फ मोहब्बत बल्कि सामने बैठी एसपी को भी हैरान कर गया। ये आपसे अलहदगी चाहती हैं तो आप कब इन्हें अपने राइट्स वापस देकर इन्हें आज़ाद कर रहे हैं? वो तल्ख मगर गुस्सा दबाए बोली। पहले मुझे तलाक देने के लिए कोई वजह बताई जाए। एसपी मोहतरमा, अब की बार
اس کی بات پر محبت کا چہرہ سرخ تمتما اٹھا۔ اس نے چونک کر سامنے رکھے اس کے بیان کو دیکھا، جہاں اس نے اپنی طرف سے حواس میں نہ ہوتے جانے کیا کچھ لکھوا دیا تھا، جسے سوچتے اب اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ مسز محبت، آپ انہیں بتائیں ان کے کیا جرم ہیں اور آپ کیوں ان سے طلاق لینا چاہتی ہیں؟ ایس پی نے اچانک اسے مخاطب کیا تو محبت بوکھلا گئی۔ میں؟ اسے یقین نہیں آیا۔ اس نے حیرت سے پوچھا، جی یہاں صرف آپ ہی ہیں جو مجھ سے طلاق چاہتی ہیں؟ سبیل نے ایس پی کے کچھ بھی کہنے سے پہلے چپتے ہوئے باور کروایا۔ محبت کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اب وہ کیسے بتائے اس کے سامنے؟ پیچھے تو کچھ بھی ہانک گئی تھی، پر اب وہ دونوں اس کے بولنے کے منتظر اس کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ رہے تھے۔ دیکھ لیں اس میں ہی، اس نے بتانے کی بجائے ہڑبڑا کر سامنے رکھے بیان کی طرف اشارہ دیا۔ سبیل نے متبسم نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھا جو اپنے ہی قدم پر اب بوکھلا کر گھبرا رہی تھی۔ آپ ڈریں مت مسز محبت، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ بے فکر ہو کر جو کہنا چاہو ہم سے کہیں، ایس پی نے اسے حوصلہ دیا۔ سبیل نے داد سے ابرو اچکایا۔ مجھے کچھ نہیں کہنا، آپ مہربانی کر کے علیحدگی کی بات کریں، جو تھا وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ وہ غصہ دبا کر ان کے اصرار کے نتیجے میں بولی۔ سبیل مسکراہٹ چھپائے جبکہ محبت کا چہرہ انجانے احساس سے سرخ تھا۔ اوکے اوکے ریلیکس، وہ سر ہلاتی سبیل کے حوالے وہ بیان کر گئی تاکہ وہ پڑھ سکے۔ اس نے سیدھا ہوتے ٹیک چھوڑ کر وہ بیان لیا اور اپنی براؤن کلر آنکھیں اس پر ٹکا دی۔ محبت نے دھک دھک کرتے دل سے آنکھیں سختی سے میچ لیں اور ایس پی بغور دونوں کا چہرہ جانچ رہی تھیں۔ اس نے ہنکارا بھرا۔ محبت حلق تر کرنے لگی۔ تو اس میں لکھا ہے کہ میں نے محترمہ یعنی ان کے ساتھ رات زبردستی کرنی چاہی اور انہوں نے مجھے اپنا حق نہیں دیا تو میں نے انہیں ساری رات کھڑا رکھا اور ان پر تشدد کیا، بلکہ آج ابھی سے کچھ دیر پہلے ان پر جان لیوا اٹیک بھی کیا، پھر سنبھلتے ان کا گلا کاٹنے کی بجائے ہاتھ کی ہتھیلی کاٹ دی۔ وہ محسوس ہوتا دفعتاً رکا۔ محبت سے وہاں بیٹھنا مشکل ترین ہو گیا۔ وہ بری طرح پہلو بدلنے لگی۔ اس بیان اور میرے پہلے کے تشدد زبردستیوں کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے کہ میں ایک دماغی مریض ہوں۔ آسان لفظوں میں سبیل آفاق سائیکو ہے۔ ہاں ہاں ہاں۔ پڑھنے کے ساتھ ہی اچانک اس کا جاندار کہکہا روم میں گونج اٹھا۔ محبت نے چونک کر حیرت سے اسے دیکھا جو پھر سے اس بیان کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ اسے ڈر ہے کہ میں اس پر جان لیوا اٹیک کروں گا، بلکہ اسے اب مجھ سے محفوظ رہنے کے لیے سیکیورٹی چاہیے جب تک میں اسے آزاد نہیں کر دیتا۔ اوہ افسوس، مطلب ساری زندگی تم سیکیورٹی کے ساتھ رہو گی؟ محبت اچانک پڑھنے کے ساتھ ہی اس نے اس سے افسوس کا اظہار کیا۔ دیکھا آپ نے، دیکھا کیسے کہہ رہا ہے؟ اسے موقع ملا، وہ چونکنے کی بجائے بھڑک اٹھی۔ ریلیکس، ہم بیٹھے ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ ایس پی نے اس کے سرخ پسینہ چہرے کو دیکھتے اس کو پرسکون کیا۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر گود میں رکھے اس کوٹ کو برداشت کرنے لگی جس سے اٹھتی خوشبو اس کے حواسات پر چھا رہی تھی۔ کافی خوبصورت وجہ لکھی ہے ڈارلنگ طلاق کی۔ فوراً پھر اس نے محبت کی جانب جھکتے ہوئے سرگوشی میں کہا۔ وہ لال انار ہوتی سر سے پاؤں تک جھلس گئی اس کے الفاظ میں لو دیتے جذبات سے۔ تو آپ کب انہیں آزاد کر رہے ہیں؟ ایس پی نے کچھ دیر بعد سبیل سے پوچھا۔ وہ ہنسا تمسخر سے۔ محبت نے بھی حیرت سے اس کے ری ایکشن کو دیکھا کہ اتنا کول کیوں ہے آخر۔ وہ اس کے کوٹ تک کو ذلیل کر گئی۔ ابھی تک وہ اسے دیکھتا مسکرا رہا تھا۔ آپ سے ایک سوال ہے ایس پی صاحبہ، اس نے چیئر سے ٹیک لگا کر کہا۔ ایس پی نے سر ہلا کر اجازت دی۔ اگر میں انہیں طلاق دیتا ہوں تو کیا مجھے یہاں آپ دونوں لکھ کر دیں گی کہ میری سوسائڈ کرنے کی وجہ آپ دونوں تھیں؟ اس کا سوال تھا کہ دونوں کے اعصاب پر بوم۔ محبت جی جان سے لرز کر تڑپ اٹھی۔ اس نے پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھا جو کہ ایس پی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ سراسر ٹارچر ہے۔ ایس پی بھڑک اٹھی۔ تو کیا مجھ پر ٹارچر نہیں؟ جب میں ان کے ساتھ خوش ہوں، انہیں جان سے زیادہ چاہتا ہوں، تو کیوں مجھ پر دباؤ دیا جا رہا ہے طلاق کا؟ بتائیں مجھے کہ میری موت کی ذمہ دار آپ دونوں ہوں گی؟ بلکہ مجھے ابھی یہاں لکھ کر دیں، میں بھی یہیں اسی وقت اسے طلاق دوں گا، آپ کی موجودگی، آپ کی گواہی میں۔ پر زندگی کو چھوڑنے سے پہلے مجھے زندگی کے سائن چاہیے جیسے وہ مجھ سے لینا چاہتی ہے۔ وہ سرد آواز میں ان پر گرج اٹھا۔ محبت نے سختی سے اذیت میں گر کر آنکھیں میچ لیں۔ میں اپنی زندگی کی آزادی کی تم سے بھیک مانگتی ہوں سبیل آفاق۔
وہ چیخ کر اس کے سامنے جھولی پھیلا گئی۔ میں بھی اپنی سانسوں کی تم سے بھیک مانگتا ہوں محبت۔ وہ الٹا سوا سیر ہوا، بغیر کسی کا خیال کیے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ پل کے لیے اس کا چوڑا پھیلا ہاتھ دیکھ کر محبت سنسی ہو گئی۔ تو میں دے رہی ہوں نا، زندگی ہی تو تمہیں بخش رہی ہوں، جاؤ گزارو اپنی زندگی۔ وہ آنسوؤں پر ضبط کے پہاڑ بٹھاتی ہوئی بولی۔ اس کے جواب پر زبیل نے پرسکون ہوتے ایک جتاتی ہوئی نظر ایس پی پر ڈالی، جو محبت کو دیکھتی ششتر تھی۔ تو کیا وہ ابھی تک خود کو منحوس مانتی ہے؟ بہرحال اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو کیوں زبردستی کر رہے ہیں؟ ایس پی نے پھر سے سبیل کو مخاطب کیا۔ محبت کو کوئی آس کا جگنو ملا۔ کیا آپ فرقان صاحب کے بغیر رہ لیں گی؟ اس نے ایس پی کی ذاتیات پر اٹیک کیا۔ وہ حیران ہوئی۔ میری ذاتیات کو مت کھینچو بیچ میں سبیل آفاق، انہوں نے سخت ناگواریت سے ٹوکا تو وہ ہنسا۔ محبت شاکڈ کی کیفیت میں اسے دیکھنے لگی۔ اسے کیسے معلوم؟ فرقان کون ہے اور یہ ایس پی کی ذاتیات کیوں ہیں؟ کیا وہ آنے سے پہلے سارا ڈیٹا ایس پی کا معلوم کر کے آیا تھا؟ پر اسے تو محض 20 منٹ لگے ہوں گے یہاں آنے میں۔ وہ الجھنے کے ساتھ ہی اندر سے بجھ گئی۔ وہ اتنے ریسورس رکھنے والا، اتنی پاور رکھنے والا آدمی، تو آپ نے کیسے میری ذاتیات میں دخل اندازی کی؟ وہ الٹا ان سے ناپسندیدگی سے سوال کرنے لگا۔ ایس پی حیران ہوئی، کہیں سچ میں پاگل تو نہیں؟ یہ ہمارا کام ہے، عوام کو پروٹیکٹ کرنا، ان کے حق کے لیے آگے آنا، انصاف دلانا۔ ان کی بات سے محبت کی سانس میں سانس آئی۔ حکومت نے مجھے کب سے عوام کی کیٹیگری سے نکالا تھا ایس پی صاحبہ؟ اس نے تنزیہ جتا کر پوچھا۔ وہ عام نہیں تھا، اس کے پاس ہر سوال کا جواب موجود تھا، بلکہ وہ ایک ایس پی سے الجھ پڑا تھا۔ جب وہ آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، آپ اس پر اس قدر تشدد کر رہے ہیں، کیا یہ غیر قانونی نہیں؟ اس پر آپ کو سزا نہیں ہوگی؟ آپ جانتے ہیں یہ کیس کورٹ میں گیا تو آپ کو تشدد کرنے پر سزا بھی ملے گی اور انہیں طلاق بھی دینی پڑے گی۔ اسی لیے اپنی عزت پیاری ہو تو اسے آزاد کرو۔ زبردستی کے رشتے کبھی پائیدار نہیں ہوتے۔ وہ زبردستی ہی تو ہوتے ہیں نا، رشتے نہیں ہوتے۔ وہ جتا کر بولی۔ ٹھیک، اگر میں ان پر تشدد کیا ہے تو انہیں کہیں کہ چلے میرے ساتھ اور مجھے تشدد کے وہ سارے زخم اپنے وجود پر دکھائیں، ویسے بھی ہم ایک لباس ہیں۔ وہ لاپرواہی سے بولا۔ محبت کی رنگت متغیر ہوتی وہ سر سے پاؤں تک لرز اٹھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ایس پی فوراً غصے سے بھڑک اٹھی۔ بدتمیزی نہیں، میرا رائٹ ہے جاننا کہ میں کہاں اور کیسے تشدد کیا ہے۔ طلاق لینی ہے نا، مجھ سے سائن لینے ہیں، گواہ ثبوت چاہیے مجھے۔ میں کوئی قربانی کا بکرا نہیں ہوں۔ وہ جتا کر بولتا ترچھی نظروں سے محبت کو دیکھنے لگا جس کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ تشدد دیکھنا ہے آپ کو تو دیکھیں، وہ غصے سے بولتی ایک دم سکارف ہٹا کر اس کے سامنے نشانوں سے سرخ اپنی گردن کر گئی۔ یہ دیکھیں، رات آپ نے ہی میرا گلا دبایا تھا۔ محض معمولی سی بات پر وہ غصے سے چلائی۔ اس کے اس قدر صفائی سے جھوٹ بولنے پر سبیل امپریسو نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ بہت اچھی ایکٹنگ کر لی ڈارلنگ، پر تھوڑا مس ہو گئی ہو تم اس کارکردگی میں۔ وہ اس کی طرف کھسکتا ہوا بولا اور ان دونوں کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کی گردن کو دبوچا۔ آہ! محبت کی خوف سے چیخ بلند ہوئی۔ ایس پی نے فوراً سے گن نکال کر اس کے سامنے کی۔ سبیل آفاق، دور رہو اس سے۔ بے فکر رہیں محترمہ، یہ آپ کی نہیں میری زندگی ہے جو مجھے آپ سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ محبت کی پھیلی آنکھوں میں دیکھتا جتا کر بولا۔ آئیں اور دیکھیں یہ فرق۔ نہ صرف ان کے بیان کے مطابق میں نے اسے رات اپنا حق نہ دینے پر گلا دبایا تھا۔ وہ ایس پی کو تمسخر بھری نظروں سے دیکھتا اپنی طرف بلانے لگا۔ وہ حیران پریشان اٹھ آئیں۔ محبت کی جان جیسے ہاتھوں سے نکل گئی۔ اس کے اشارے پر ایس پی نے غور سے دیکھا جہاں پتلی انگلیوں کے سرخ نشان کو سبیل کی مضبوط انگلیاں اپنے نیچے چھپا گئی تھیں۔ دیکھ لیا؟ اب یہ دیکھیں۔ اس نے کہتے اپنے ہاتھ پیچھے کیے اور محبت کے ہاتھ کو زبردستی سے تھام کر اس کی سخت مزاحمت کے باوجود اس کی گردن پر رکھا اور فرق واضح طور پر دکھائی دینے لگا۔ ایس پی نے ششتر ہو کر محبت کو دیکھا۔ اور کیا تھا؟ ہاتھ نہیں بلکہ گردن پر حملہ کرنا اور ہاتھ پر چھری چلا دینا۔ آئی تھنک یہی کچھ تھا نا جو میں اپنی محبت کے ساتھ انجام دے رہا تھا۔ اس نے سوچتے کہتے اپنا موبائل نکالا۔ محبت کی روح فنا ہو گئی۔ ایس پی جا کر اپنی جگہ پر بیٹھتی محبت کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ نینا، تم سے کچھ پوچھنا تھا۔ دوسری طرف ہیلو کہنے پر اس نے کہا، جی سر، ضرور پوچھیں۔ وہ بوکھلا گئی کہ سر کے پاس اس کا نمبر کیسے آیا، پر وہ ابھی نہیں جانتی تھی اسے۔
نینا کیا تم بتا سکتی ہو تمہاری عزیز دوست مسز محبت نے اپنی ہتھیلی پر میرے آفس روم میں چھری کیوں چلائی؟ سر وہ مجھے زیادہ تو کچھ نہیں معلوم، وہ ہڑبڑا کر بولی۔ محبت نے رکتا ہوا سانس بحال کیا اور لبوں پر زبان پھیرتے پھیلی آنکھوں سے اس چاکلیٹی کلر کی ذہنیت سے روشن آنکھوں والے کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اس کی دھڑکنیں سست پڑ رہی تھیں جبکہ وجود پورا ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ پھر بھی آپ ڈور کے پاس کھڑی تھیں اور ڈور بند بھی نہیں تھا۔ گھبرائی نہیں، آپ کی دوست کے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا، صرف مجھے جاننا ہے۔ اس نے اس کی ہچکچاہٹ خوف سمجھتے ہوئے کہا۔ سر وہ شاید آپ سے غصے میں رومال مانگ رہی تھی۔ سر اسے غلط مت سمجھیے گا، اسے شاید لگا کہ آپ نے اپنا رومال عمیرہ کو دے دیا ہے، اسی لیے شاید وہ آپے سے باہر ہو گئی اور غصے میں ہی ہاتھ کاٹنے والا قدم اٹھا لیا۔ سر وہ بہت اچھی ہیں، اس نے غصے میں یہ عمل۔ بہت بہت شکریہ نینا تمہارا۔ مطلب کی بات مکمل ہوتے ہی اس نے کال ڈسکنیکٹ کی اور دوسرے لمحے اس نے مسز ذوالفقار کو کال کر کے اپنی رہائشی جگہ کا پوچھا۔ وہاں سے جواب موصول ہوتے ہی اس نے موبائل جیب میں رکھا۔ واضح تھا کہ وہ اس کے ساتھ ایک روم میں نہیں علیحدہ پورشن میں رہتا ہے بلکہ بیچ میں دیوار بھی تھی۔ تو کلیئر ہوا اب؟ رات گزارنا تو دور، میں نے ابھی انہیں ٹھیک سے چھو کر محسوس بھی نہیں کیا۔ اگر سارے جواب مل گئے ہوں تو اب اجازت دیں، آپ کی کمپلین جھوٹی ہو گئی بھابھی صاحبہ۔ وہ ہنس کر اٹھ کھڑا ہوا اور مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ایس پی بھی مسکراتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ اگر وقت ملے تو گھر آ جانا، آج مجھے تم سے کچھ ڈسکس کرنا ہے۔ انہوں نے ایک نظر ساکت ویران آنکھوں سے نکلتی ان کے رشتے کو ہونکوں کی طرح گھورتی سمجھنے کی کوشش کرتی محبت پر ڈالی اور سبیل آفاق سے بولی۔ وہ اس کے بڑے بھائی فرقان کی بیوی تھی جو رہائش تو کراچی میں کرتی تھی، فی الحال ٹرانسفر ہونے کی وجہ سے پنجاب کے شہر لاہور میں تھی۔ آج تو ممکن نہیں، شاید کل آ سکوں، چلیں اجازت دیں، وہ کہتا ایک نظر محبت پر ڈال کر مسکرایا۔ اگر طلاق چاہیے تو اب کورٹ چلی جاؤ۔ اس کو بھی سبیل آفاق منہ دے جائے گا ڈارلنگ۔ جھک کر کوٹ اٹھاتے اس نے اس کی گردن کے نشانوں پر سرد نگاہ ڈالی۔ ایک ریکویسٹ ہے، اگر پوری کی جائے، وہ رک کر بولا۔ محبت خاموش بیٹھی رہ گئی۔ ہاں بولو۔ اس نے لکھا تھا نا بیان میں کہ اسے سخت سیکیورٹی چاہیے مجھ سے بچنے کے لیے۔ اس نے سر کو جایا۔ تو میں چاہتا ہوں انہیں دی جائے سیکیورٹی، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کوئی مجھے کتنا اپنی محبت سے دور رکھ سکتا ہے، وہ جتا کر خاص کر کے محبت سنانے کے لیے بولتا وہاں سے جیسے آیا ویسے ہی نکل گیا۔ ایس پی نسرین اب محبت کے جھکے سر کو دیکھنے لگی۔ محبت، انہوں نے محبت سے پکارا اور اپنی چیئر سے اٹھی۔ جانتی تھی نا آپ کہ سبیل آفاق نام لینے پر ہی، پھر بھی یہ ڈھونگ رچایا آپ نے۔ اچھا نہیں کیا، یہاں ڈیوٹی کرنے کی بجائے رشتے نبھانے آئی ہیں آپ۔ وہ چلا کر اپنا سارا غصہ اس پر نکالتی بیگ اسکارف اٹھا کر آنکھیں صاف کرتی وہاں سے نکلی۔ اسے جاتے دیکھتے نہ صرف وہ سر تھام گئیں بلکہ کچھ دیر بعد اس کے لیے سیکیورٹی کا انتظام کرنے لگی۔ مجھے فرقان سے بات کرنی ہوگی، یہ سبیل کیا کر رہا ہے پاگل، انہوں نے سوچتے سر ہلایا کہ اب یہی راستہ تھا۔ اگر وہ علیحدگی رکھنا چاہتی تھی تو کیوں وہ اپنی نہ صرف زندگی پر بات کر رہا تھا بلکہ اس قدر خوار ہو رہا تھا؟ بھلا آگا جان کو معلوم پڑے گا کہ وہ لڑکی اس پر کمپلین تک کروا چکی ہے تو کتنی سبکی محسوس کریں گے وہ۔ ہزاروں رشتے، حسین لڑکیاں ٹھکرا کر وہ بے وقوف اس عام سی لڑکی کے پیچھے پاگل تھا جو اس پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کر رہی تھی۔ رات کو میں کتنا تمہارے قریب آیا تھا ڈارلنگ۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی کھالی نظروں سے آس پاس کو دیکھ رہی تھی جب اس کے موبائل پر میسج کی ٹون ہوئی۔ دل تو نہیں تھا پر پھر بھی بے دلی سے اٹھا کر اس نے میسج پڑھا۔ چہرے پر گویا کسی نے لال رنگ پھینک دیا ہو، وہ کانوں کی لو تک سرخ ہو گئی۔ میرے جوتے کے قریب آئے تھے، وہ دھاڑنا چاہتی تھی، دھاڑ کر اسے جواب دینا چاہتی تھی پر دے نہ پائی، محض بے جان حرف میں لکھتی رہ گئی۔ سیکنڈ کے وقفے سے جواب موصول ہوا۔ تمہارا احتجاج جائز تھا پھر؟ محبت کے پیاسے نے تمہارے پاؤں کی جوتی کو بھی نہیں چھوڑا۔ ہاں ہاں ہاں، ویسے کافی دلیر ہو دلبر، ایسے ہی تو اپنے آفاق کو زیر نہیں کیا۔ وہ خاموش نظروں سے اس کے میسج کو پڑھنے لگی۔ دل سے ہوک سی اٹھی کہ کاش نہ کرتی تمہیں زیر۔ غصہ اس کے حواسوں پر چھایا ہوا تھا۔ دل چاہ رہا تھا ابھی جا کر اس کا کچھ کر آئے یا خود کو ہی کچھ کر دے۔ کیوں اس نے ایسا جھوٹ بولا جسے یاد کر کے ابھی تک اسے خود سے شرمندگی ہو رہی تھی؟ اس کی نظروں کے سامنے بار بار اس کا بیان پڑھتے سبیل آفاق کی آنکھوں میں ابھرتی چمک، جذبات محسوس ہو رہے تھے۔ منظر لہرا رہا تھا،
وہ جب جب اس کے بارے میں سوچتی اس کی خود نظریں جھک جاتی شرم کے بوجھ تلے۔ کیسے وہ اتنا آگے تک چلی گئی جس کو پڑھتے وہ خود محسوس ہوتا کیسی بے باک حد تک باتیں کر رہا تھا۔ وہ آسانی سے نہیں جیتا بلکہ اس کا پلان ہی کمزور تھا۔ چونکہ وہ اپنے ثبوت خود ہی پیچھے چھوڑ کر بے وقوفی جذبات میں کمپلین درج کروانے گئی تھی تو لازم تھا کہ وہ آسانی سے جیت جائے۔ اس دن کی اس ملاقات کے بعد وہ خاموش تھا۔ بالکل حیرت کی بات تھی آفس کام کے علاوہ وہ اسے مخاطب بھی نہیں کر رہا تھا۔ وہ بہت محتاط تھی۔ فوراً ڈیل ہونے پر اس کی طرف سے کل پارٹی تھی۔ اسے جانا تو نہیں تھا پر پرسنل سیکرٹری کے عہدے کی وجہ سے اسے فوراً پارٹی کی موجودگی کے لیے اس کا جانا ضروری تھا۔ پارٹی کل فارم ہاؤس پر رات کو تھی جہاں کل صبح لیلا، مینیجر، نینا ساری تیاریوں کے لیے جانے والے تھے۔ وہ یہی رہے گی بلکہ اس کا ارادہ کل چھٹی کا تھا پر یہ بھی جانتی تھی کہ وہ کرنے نہیں دے گا۔ اس کی نگاہیں اس پر نہ ہونے کے بعد بھی جانتی تھی کہ ان دو آنکھوں کی تپش ہمہ وقت اسے خود پر محسوس ہوتی تھی، یہاں تک کہ اس کا دل دھڑک جاتا اور جب وہ خود اس کی طرف دیکھتی تو اسے کسی کام میں مصروف پاتی۔ اب یہ اس کے دماغ کا فطور تھا یا اس انسان کی چال اس کے سمجھ سے بالا تر تھا یہ سب۔ وہ باہر چیئر پر بیٹھی آہستہ سے ٹیبل کی سطح پر انگلی پھیر رہی تھی۔ دماغ میں اس کی ہی سوچیں چھائی ہوئی تھیں جن سے وہ ابھی بے خبر تھی بلکہ عجیب و غریب پلان تیار کر کے پھر جھٹک دیتی۔ وہ بری طرح سے حواسوں پر چھایا ہوا تھا، اسے ہرانا، اسے بگانا، اس کی خاموشی، اس کے چلنے، اس کے دیکھنے، حتیٰ تک کہ اس کی حس و حرکت سے لے کر اس کے قدم قدم سانس تک کو وہ اپنی نظروں میں گہری سوچوں میں لے کر بیٹھی تھی۔ وہ اپنی بھابھی کے پاس گیا تھا اور وہاں سے آ کر کافی سنجیدہ ہو گیا تھا کہ ایک بھول کر بھی غلط نظر بھی اس پر ڈالنا گوارا نہیں کر رہا تھا۔ اس نے ایسے ہی اپنے تئیں صرف اس کے ارادے معلوم کرنے کی خاطر اسے مخاطب کیا تھا اور وہ ہوں ہاں میں جواب دے کر بری طرح مصروف نظر آنے لگا، جیسے سر کھجانے کے لیے بھی فرصت نہ ہو۔ وہ بن رہا تھا کہ سچ میں ہی اس کا پیچھا چھوڑ چکا تھا، اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ جب اسے مجھ سے کوئی سروکار نہیں تو اب تک یہاں کیوں موجود ہے، چلا کیوں نہیں جاتا؟ وہ بھیچے لہجے میں بڑبڑاتی اور ناخن سختی سے ٹیبل کی سطح پر جما دیا۔ اس نے ایک نظر سامنے آفس روم کے بند دروازے پر ڈالی جہاں اندر توقیر، اسلم، نینا، امیرا، لیلا، جینی، سنگاپور کمپنی کی کچھ نیو آئی ورکرز موجود تھیں۔ اسے اس وقت وہاں ہونا چاہیے تھا پر اس کا دل یہ گوارا نہیں کر پا رہا تھا کہ جائے اور ان کی باتیں سنے، ان کی ہنسی، ان کی باتیں، مشورے، نادر خیالات اور سب سے بڑھ کر سامنے بیٹھے اس زہر سے زیادہ ناگوار وجود کی سرگوشیوں میں تعریف کرنا۔ اس سے یہ سب برداشت نہیں ہو پا رہا تھا اور وہ ایکسکیوز کر کے وہاں سے چلی آئی۔ اس کی بھلا سے جائے بھاڑ میں اس کا ورک، اس کی ڈیل، اگر اتنا برا لگے گا میرا کام انداز تو نکال دے مجھے، وہ خود سے بولی۔ کچھ دن میں رمضان شروع ہونے والا تھا۔ اسے اپنے ماں، بہن، بھائی کی بہت یاد آ رہی تھی پر وہ ایک ضد باندھ چکی تھی، اس سے طلاق لیے بغیر، تو وہ بھی جانے سے رہی۔ ابھی وہ اٹھ کر کچھ کرنے کا سوچ ہی رہی تھی دفاتر آفس کا دروازہ کھلا۔ کھڑی ہونے کی کوشش میں محبت واپس سے بیٹھ کر سر دوسری طرف کر گئی۔ اس نے ذرا سی ترچھی نظروں سے دیکھا، اس کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ بلو جینز پر وائٹ شرٹ کے اوپر بلو کوٹ پہنے پچھلے دن کی نسبت الگ ہی انداز میں تھا۔ اس کی پرسنالٹی ٹھٹکا دیتی تھی مقابل کو۔ وہ اندازہ لگا سکتی تھی اس کے قدم قدم سے یہاں کتنے دل دھڑکتے ہوں گے۔ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ وہ لب بھینچ کر چہرہ موڑ گئی۔ توقع تھی کہ وہ اس سے ضرور غیر حاضری کی وجہ پوچھے گا، بلکہ یقین تھا اسے کہ وہ ضرور پوچھے گا۔ اس نے سوچ بھی لیا تھا بری طرح سب کے سامنے جھڑک دے گی۔ بہت اڑ رہا تھا نا لڑکیوں کی نظر میں، 2 منٹ میں نیچے گرائے گی بلکہ اسے اس کی اوقات میں لائے گی۔ وہ منتظر تھی، اس کی سماعتیں منتظر تھیں اس کی آہٹ کی۔ وہ جیسے جیسے قریب آ رہا تھا محبت کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ 2 قدم کے فاصلے پر ہوتے اس نے پوری شدت سے آنکھیں مینچ لیں، جانے کس احساس کے تحت۔ اتنی ساری لڑکیوں کے بیچ اس کا مخاطب کرنا عجیب بھی تھا اور دل دھڑکانے والا بھی۔ محبت کو امید تھی وہ استحقاق سے اس کا نام پکارے گا جتنا وہ اسے جان پائی تھی۔ ہنسی، سرگوشیاں، باتیں ہوتی رہیں پر اس کی سماعتیں جو سننے کے لیے منتظر تھیں وہ ویسے ہی منتظر رہ گئیں۔ وہ اس کے پاس سے گزرتا ایک غلط نگاہ ڈالے بغیر اس کے وجود پر سیدھا مینیجر کے ساتھ اس کے آفس روم میں چلا گیا اور حیرت، شاکڈ بھری آنکھوں سے محبت اس کی پشت کو نظروں سے اوجھل ہوتے دیکھتی رہ گئی۔ اف، جب وہ بول رہے تھے تو میری ہارٹ بیٹ یوں تیز ہو گئی جیسے اب بھی سر سن لیں گے۔
مجھے بہت ڈر تھا اگر وہ سن لیں گے تو کیا ری ایکشن ہوگا ان کا۔ عمیرہ جینی سے بولتی ہوئی محبت کے مقابل چیئر پر آ بیٹھی۔ ہاں میں نے دیکھا تم بلش کر رہی تھی، صرف ان کی نظروں سے ہی، جینی نے کہا لگاتے عمیرہ سے کہا۔ وہ ہنس کر سر جھکا گئی۔ اگر امی وہ شادی شدہ ہوئے تو؟ جینی نے کسی خدشے کے تحت کہا۔ اگر وہ شادی شدہ ہوا تو اس کی دوست کی تو فیلنگز ہرٹ ہو جائیں گی نا۔ وہ محبت کے شاکڈ وجود کو یوں نظر انداز کیے بیٹھی تھی جیسے محبت وہاں موجود ہی نہ ہو، اور دوسری طرف محبت سکتے کے عالم میں عمیرہ کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ارے بے فکر رہو، نہیں وہ شادی شدہ نہیں ہے، بلکہ میں نے کل انہیں کسی بچے سے بات کرتے سنا جن سے وہ کہہ رہے تھے کہ کہاں سے لاؤں بیبی، ابھی تو میں خود کوارا گھوم رہا ہوں۔ ہاں لیلا نے بتاتے ہوئے کہا لگایا۔ پر سن کر نہ صرف محبت کی رنگت متغیر ہوئی بلکہ سامنے بیٹھی عمیرہ کی رنگت سرخ اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ سمجھ سکتی تھی اس کا شکوہ اس کے لیے تھا، پر عمیرہ کیوں لال سرخ ہو رہی ہے؟ ہاں او مائی گاڈ امی تم شرما رہی ہو، لیلا ساتھ بیٹھتی کہا لگا کر حیرت سے بولی۔ کیا تم سچ میں سیریس ہو؟ جینی لیلا نے اسے گھیر کر پوچھا۔ تو کیا تم دونوں کو مذاق لگ رہا ہے یار؟ وہ بری طرح مجھے ستانے لگے ہیں خوابوں میں۔ ہاں کل کھانا کھا رہی تھی تب بھی مجھے سر کی یاد آ گئی، وہ ہنستی ہوئی سرگوشی میں ان سے بولی۔ پر محبت نے واضح سنا تھا کیونکہ ایک ہی ٹیبل کے گرد رکھی 4 کرسیوں میں سے ایک پر وہ بیٹھی تھی، باقیوں پر وہ تینوں، اور اس کے مقابل ہی تو عمیرہ تھی۔ ٹیبل کو گھورتی انہیں بتاتی۔ پر تم تو توقیر میں انٹرسٹڈ تھی نا؟ لیلا نے محبت کا خیال کرتے جھک کر اس سے آہستہ سے پوچھا، پر پور سماعت بن کر بیٹھی محبت سن چکی تھی۔ ہاں یار، رات کافی غور و فکر کے بعد مجھے احساس ہوا کہ وہ سب میں نینا کو نیچا دکھانے کے لیے کر رہی تھی، توقیر مجھے اپنی بچکانہ حرکت لگی، وہ کہا لگا کر مزے سے انہیں بتا رہی تھی۔ محبت کو لگا زہریلے بچھو اس کے برہنہ وجود پر کاٹ رہے ہوں۔ وہ سن کر اس کی بےہودہ گفتگو پور زہر ہو گئی۔ اس کا دل کیا تھپڑوں سے سامنے بیٹھی لڑکی کا منہ توڑ دے۔ کیا رشتے، جذبات، کسی غیر کے لیے رائے رکھنا صرف چند منٹ کی سوچ و فکر کی بات تھی؟ وہ کیسے ایک مسلم لڑکی ہو کر کسی غیر مرد کے بارے میں اپنی رائے، اپنے واہیات خیالات سر عام سنا رہی تھی، فخر سے، انگریز کی اولاد کی طرح، بغیر اپنی عزت و آبرو کی پرواہ کیے؟ ان جیسی سیکنڈ میں رائے، احساسات بدلنے، پھول منڈلانے والی لڑکیوں کی وجہ سے ہی آج دوسری عزت دار لڑکیوں بلکہ لڑکی ذات کو جانے کیا کچھ کہا جا رہا ہے۔ ہر دوسرے گروپ اور سوشل میڈیا پر عورت ذات کے کردار پر کمنٹ نظریہ پیش کیا جا رہا ہے، انہیں ترسی مخلوق جانے کیا کچھ کہا جا رہا ہے۔ ایک بدبودار مچھلی کی وجہ سے پورے تالاب کی مچھلیاں بدبودار کہلانے لگی۔ اگر باس نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا تو؟ کچھ دیر بعد لیلا کا سوال اٹھا۔ وہ مدھم کھلکھلا اٹھی۔ کیا نہیں تھا اس کی کھلکھلاہٹ میں غرور، تکبر؟ محبت جھرجھری لے اٹھی۔ وہ تیسری دفعہ شوہر نام کو خود کے قریب آنے نہیں دے رہی تھی، اور یہ بغیر رشتے کے لمحوں دنوں میں رائے مرد بدل رہی تھی۔ تم بتاؤ محبت، کیا باس مجھ جیسی ایجوکیٹڈ ماڈرن خاندان والی لڑکی کو ٹھکرا سکتے ہیں؟ اس نے اپنی طرف اشارہ دیا جس میں اس کی سفید بے داغ رنگت اور حسن بھی شامل تھا۔ محبت نے ایک سپاٹ سرد نگاہ اس پر ڈالی اور ایک لمحہ لیے بغیر وہاں سے اٹھ کر دوسری ٹیبل پر بیٹھی نینا کے پاس آ گئی۔ تم ان سے کہو وہ شادی شدہ ہے۔ اس نے سر پھولی سانسوں کے ساتھ ٹیبل پر ہاتھ مارتے نینا کو اپنی جانب متوجہ کیا اور حکم دیتے ہوئے بولی۔ وہ بری طرح چونکی اور عمیرہ والوں کو دیکھا۔ پر کیوں یار، اچھا ہے نا، جان چھوڑ دی اس نے توقیر کی، بلکہ بہت ہی آسان ہے اب تمہارے لیے، بس بیٹھ کر مزے کرو، دیکھنا کیسے تیری جدوجہد کے بغیر ہی باس تمہارے ہاتھ سے ہٹ جائیں گے۔ نینا نے اس کا ہاتھ تھام کر سرگوشی سے کہا۔ محبت کو لگا اس کے چہرے سے خون چھلک پڑے گا۔ نینا، تم جانتی ہو وہ انسان کس حد تک مجھے چاہتا ہے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ عمیرہ کو اپنائے گا؟ ہم صرف اپنے مفاد کے لیے اسے ان راہوں پر نہیں دھکیل سکتے جہاں کوئی راستہ نہ ہو سوائے گمراہی کے۔ وہ غصے افسوس سے بولی۔ تمہیں کیا ہوا ہے محبت؟ وہ تمہیں چاہتا ہے، تم تو نہیں چاہتی نا اسے؟ کل تک تو تم کسی بھی حد تک جا رہی تھی اس سے علیحدگی حاصل کرنے کے لیے، اب جب رب نے ایک راستہ دکھایا ہے تو اسے دھتکار رہی ہو؟ نینا نے حیرت سے بے یقینی سے کہا تھا۔ قدرے دور تھی ان کی ٹیبل سے نینا کی ٹیبل، تبھی وہ آسانی سے اس سے بات کر رہی تھی۔ دیکھو محبت، تم کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہو،
ایسا کچھ نہیں ہوگا جیسے تم نے سوچا ہے. اگر تم پیچھے ہو رہی ہو اور تمہاری وجہ سے کسی دوسری کی زندگی سنور رہی ہے تو یہ اچھا ہی ہے نا. وہ اپنی چیئر چھوڑ کر اس کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ٹھنڈے دماغ سے سمجھایا، پر محبت نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے. پر پھر بھی تم اتنا تو بتا سکتی ہو اسے کہ وہ شادی شدہ ہے. اگر اس کے باوجود بھی وہ اسے چاہتی ہے تو اچھا ہوگا، ورنہ دھوکہ تو نہ ہونا کسی کے ساتھ. وہ کسی طرح مطمئن نہیں تھی. نینا سمجھ سکتی تھی اس کی کیفیت کہ وہ کسی بھی طرح عمیرہ کے سامنے سچ رکھنا چاہتی ہے. اس نے کچھ سوچا اور پھر سے سر ہلا کر بولی، ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو. ایسا کرتے ہیں، عمیرہ کو بتا دیتے ہیں کہ باس کی طلاق ہو چکی ہے، ان کی بیوی انہیں چھوڑ کے جا چکی ہے. اس کے بعد اگر عمیرہ ان کے بارے میں سوچتی ہے، قدم بڑھاتی ہے، تو اس سے کسی کو کوئی دھوکہ بھی نہیں ہوگا، نہ ہی باس کے لیے مشکل، بلکہ اس سے تو اچھا یہ ہو جائے گا کہ تمہارے راستے بالکل آسان ہو جائیں گے. اس کی پوری بات سن کر محبت خاموش اسے دیکھنے لگی، جو اپنی اس بات کے بعد اس کی رائے جاننے کے لیے منتظر تھی. مس محبت، اگر آپ اب فارغ ہوں تو 1 منٹ ضائع کیے بغیر میرے پیچھے آئیں. اچانک وہاں خاموشی چھانے پر ان دونوں نے دیکھا وہاں سے گزرتا سبیل آفاق تھا اور پل کو ٹھہر کر محبت سے مخاطب ہوتا آگے بڑھ گیا. ارے مجھے جواب تو دیتی جاؤ. اسے اٹھتے دیکھ کر نینا نے جلدی سے کہا، آ کر دیتی ہوں. وہ ایک نظر سامنے بیٹھی خود کو تکتی عمیرہ پر ڈال کر پیچھے بھاگی. نینا لبوں پر گہری مسکراہٹ سجا کر اس کی پشت دیکھتی رہی. محبت ابھی بھی اتنی ہی معصوم ہو جتنی پہلے ہوا کرتی تھی. جو خوف تمہیں سبیل آفاق کی طرف بڑھنے سے روک رہا ہے، اس دوست کا تم سے وعدہ ہے وہ ضرور اس خوف کی دیوار کو توڑے گی، ان لوگوں کی زہریلی باتوں کو تمہارے ذہنوں سے دور نکالے گی، بلکہ ان کی جڑیں نوچ لوں گی میں، اور تمہیں دکھائی دے گا تب تمہارا آفاق تم سے کس حد تک پیار کرتا ہے. وہ تم سے زبردستی تمہیں ٹارچر کرنا نہیں بلکہ اس محبت کو حاصل کرنا چاہتا ہے جو لوگوں کے زہر میں دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہے، جو اذیت بری زندگی کو سکون اور سکون بری زندگی کو اذیت قرار دے رہی ہے، تو صرف ان لوگوں کی آج تک باتوں، دباؤ اور منحوس کہنے کی وجہ سے. تم ان کے قبضے میں آ چکی ہو محبت. تم بھول چکی ہو تمہارے لیے اچھا کیا ہے، برا کیا. تم صرف یہی دیکھ رہی ہو کہ اس انسان کے تمہاری زندگی میں آنے سے تم پھر سے منحوس کہلائی جاؤ گی. مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے محبت کہ تم بھی ان لوگوں کی طرح رب پر سے یقین اٹھا چکی ہو. تمہارا دماغ تمہارے پاس نہیں بلکہ لوگوں کی مٹھی میں قید ہے. اگر اب ہم نے تمہیں ان سے آزاد نہیں کروایا تو نہ صرف سبیل آفاق اپنی محبت کھو دے گا، بلکہ ایک ماں، ایک بیٹی، بہن، اپنی لاڈلی بہن، دوست، اپنی پیاری سی دوست، اور جیجو اپنی پیاری سی چٹکی کو کھو دے گا. تمہیں بے وجہ ضد کی وجہ سے، تمہاری بے وجہ ضد کی وجہ سے. ہم اتنے رشتوں سے ان کی عزیز محبت نہیں چھین سکتے. ایک وقت انسان کی زندگی میں ضرور آتا ہے جب محبت سب انسان کو سہاروں کی ضرورت پڑتی ہے، اپنوں کی ضرورت پڑتی ہے. میں نہیں چاہتی وہاں تم اکیلی کھڑی رہو اور ترستی رہو رشتوں کے لیے جو آج تم اپنی نادانی لوگوں کی وجہ سے گنوا رہی ہو. اس کے جانے کے بعد پیچھے بیٹھی نینا، جو کہ اس کی بیسٹ فرینڈ تھی، سوچتی آخر میں ایک نظر عمیرہ کے سرخ چہرے پر ڈال کر سر جھکا گئی اپنے کام پر. وہ جانتی تھی باس کا محبت کو پکارنا عمیرہ کو نہیں بھایا تھا، پر بہت اچھا کیا تھا عمیرہ نے اس کے لیے بغیر کسی تقدو کے. اسے محبت کے تاثرات معلوم پڑ گئے تھے کہ وہ کن 7 پردوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے. ٹھیک کہتے ہیں لوگ، عورت کو عورت ہی سمجھ سکتی ہے. میں کم ان سر؟ زور نوک کر کے اس نے اجازت لی. بھاری آواز میں اسے اجازت دی گئی، جس کے بعد وہ اپنا دوپٹہ کندھوں پر درست کرتی اندر داخل ہوئی. اس کے فیروزی کلر کے گھیڑ دار فراک زیب تن کیا ہوا تھا، ساتھ ہی شفون کا دوپٹہ اس کے کندھوں پر تھا. اونچی ٹیل پونی، کانوں میں فیروزی چھوٹے سے ٹاپس، کلائی میں لیڈیز گھڑی. وہ اپنی تمام تر خوبصورتی بے نیازی کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی. اس نے نامحسوس سرسری سی نظر میں ہی اس کے سراپے کو پورا جائزہ لیا تھا. اسے ماننے سے کوئی آڑ نہیں تھی کہ وہ ٹھٹکا جانے والی کشش خود میں رکھتی تھی، یا اس رشتے کی کشش پاکیز کی ہی سبیل آفاق کو اس کی طرف کھینچتی تھی ہمیں وقت. حالانکہ وہ انجان نہیں تھا. اس آدھ ماہ چند ہفتوں میں ہی کتنی لڑکیاں اس کی ایک نظر الفت کے لیے بےتاب تھیں. وہ لمحہ لمحہ ان کی نظریں خود پر محسوس کرتا تھا، جن میں کیا کچھ نہیں ہوتا تھا، پر اسے کہاں ان سے سروکار تھا. اسے تو بس اسی اپنے دل کی ملکہ کو چارہ ڈالنا تھا. خلاف خواہش اس پر تو کسی منحوس نامی بدروح کا سایہ تھا جو اسے اپنے آفاق سے میلوں فاصلے پر رکھے بیٹھی تھی. آئیے مس محبت، اور ان سے یہ فائل لے کر جلدی سے ہاتھ چلائیں. فائل کا سارا ڈیٹا ای میل کے تھرو ان کی کمپنی کو بھیج دیں، ہری اپ.
وہ کہتا سامنے میز پر رکھی لگ بھگ 5-10 موٹی فائلز کی طرف اشارہ دیتا اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ محبت نے چونک کر دیکھا۔ وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ سامنے جدید ماڈرن لباس میں 3 لڑکیاں الگ سے بیٹھی لیپ ٹاپ پر جھکی ہوئی تھیں۔ سبیل کے کہنے پر ایز اے پرسنل سیکرٹری بلکہ اس کی بیوی کی حیثیت سے سب نے محبت کے سراپے کو تنقیدی نظروں سے دیکھا تھا اور ایک حیرت بھری نظروں کا تبادلہ کر کے اپنے کام کی طرف مصروف ہو گئیں۔ انہوں نے کچھ دیر پہلے بھی اسے دیکھا تھا پر باقاعدہ تنقیدی نظروں سے اب دیکھا تھا۔ کچھ بھی ایسا خاص نہ لگا انہیں، سر جھٹک گئیں۔ محبت ان کے ایٹیٹیوڈ پر غصے سے ناک سکڑے اندر آ گئی۔ بغیر چوں چاں کے وہ فائل اٹھائے جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی جہاں ایک چیئر، ٹیبل، لیپ ٹاپ، اس کی ضرورت کی چیزیں موجود تھیں۔ اس نے احتجاج اس لیے نہیں کیا تھا کہ اس برڈن پر کہ وہ کیا سمجھے گا۔ پہلے اسی کمپنی میں بغیر چوں چاں کام کرتی تھی اور اب اسے دیکھتے چھٹیاں احتجاج کرنا، بہانے بنانا بازیاں گواہی تھی کہ وہ سمجھتا کہ اس کے حق پر ہی کر رہی ہے کہ یہ کمپنی اس کے شوہر کی ہے۔ محبت اس سوچ پر ہی جھرجھری لے اٹھی۔ خدا نہ کرے وہ ایسا سوچے۔ اس نے لب بھینچ کر جا کر لیپ ٹاپ آن کیا اور پھر کسی کی طرف بھی دیکھے بغیر اپنے کام میں لگ گئی۔ روم کی فضا میں 3 لیڈیز مختلف پرفیومز کے ساتھ اس کی بھی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ آپ سگریٹ نہیں پیتے سبیل آفاق؟ دفعتاً کافی تاخیر کے بعد خاموش فضا میں ایک لڑکی کی آواز ابھری۔ محبت کی چلتی انگلیاں لمحے کو تھم گئیں۔ وہ لب بھینچ گئی۔ کیسی لڑکیاں تھیں، نہ شرم و حیا پرائے مرد سے یوں بے جھجک ان کے پرسنلز میں گھسنا، بغیر سر مسٹر لگائے حق سے نام ادا کرنا۔ اس کی سوچیں پھر سے زہر ہوئیں اور نامحسوس انداز میں گہرا سانس لے کر کام میں لگ گئی۔ اس کی بلا سے جائے بھاڑ میں، کیوں پینا چاہیے؟ سبیل نے متوجہ ہوتے مسکرا کر دلچسپی سے پوچھا۔ کیوں پینا چاہیے؟ سبیل نے متوجہ ہوتے مسکرا کر دلچسپی سے پوچھا۔ پینا چاہیے؟ محبت بے آواز چہرے کے زاویے بگاڑتی نقل اتارتی کافی خطرناک لگی پر شکر کسی نے دیکھا نہیں۔ ایسے جواب دے رہا ہے جیسے اس کی سگی بہنیں ہوں۔ اگر لڑکیاں ایسی ہیں تو لڑکے بھی پھیلنے میں دیر نہیں کرتے۔ اسے سبیل کا جواب دینا سخت ناگوار گزرا۔ حقیقت یہ نہیں تھی کہ وہ اس سے جالس یا ان لڑکیوں سے جالس ہو رہی تھی، وہ خود کو باور کروا رہی تھی کہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا ایک غیر مرد سے بے تکلف ہونا اسے ذرا نہیں بھایا۔ آف کورس یار، تم پر سوٹ کرے گا ہاٹ مین۔ وہ بھی باقی سے گویا ہوتی کھلکھلا اٹھی۔ اس کے جملے کے ساتھ ہی وہاں باقی سب کا کہکہا گونج اٹھا۔ سبیل کا کہکہا محبت کی حالت پر بے ساختہ تھا جس کی رنگت متغیر اور وہ خود سکتے میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ مشرقی لڑکی ان مغربی لڑکیوں کی باتوں سے سن تھی پر وہ محبت کی حالت سے انجان اب اس سے مخاطب تھی۔ کیوں محبت؟ تم بتاؤ تمہیں کیسا لگے گا؟ سبیل سگریٹ پیتا ہے؟ نیہا نے اسے بیچ میں گھسیٹا۔ باقی سب خاموش ہو گئے۔ جی؟ محبت نے یوں چونک کر ان کی طرف دیکھا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ اس کی اداکاری کمال لگی سبیل کو۔ میں پوچھ رہی تھی اگر سبیل سگریٹ پیے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ تمہیں سگریٹ پینے والے مرد پسند ہیں؟ وہ باز نہیں آئی۔ باقی کی لڑکیاں ہنستی ہوئی کام کرتی ساتھ ساتھ بھی مصروف تھیں، کافی لطف اندوز ہو رہی تھیں ان باتوں سے۔ محبت کا دل کیا اس بے باکی پر اس بندری کا منہ توڑ دے، جبکہ سبیل نے بھی تھم کر اس کی طرف دیکھا جیسے رائے جاننے کے لیے وہ بھی منتظر ہو۔ زہر سے بھی برے لگتے ہیں مجھے، وہ مسکراتے لہجے میں دوستانہ ہو کر بولی، پر اس کے لہجے میں چھپا ہوا طنز وہ بخوبی محسوس کرتا ہوا ہنسا تھا۔ اوہ گاڈ سبیل اسی لیے سگریٹ نہیں پیتے؟ وہ شاکی ہوئی۔ کہہ سکتی ہو، اس نے متبسم لہجے میں کہا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ محبت بھی ریلیکس ہو کر کام کرنے لگی کیونکہ اس کے سپاٹ تاثرات سے لگ رہا تھا کہ وہ اندر آگ بھڑکا چکی ہے۔ وہ صرف مزے نہیں بہت مزے میں بیٹھی اس کی بند بولتی کرنے کے ساتھ ہی کام کر رہی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ اسے احساس ہوا کہ جو کام وہ کر رہی تھی ایک دن کا نہیں جیسے ہفتوں کا ہو۔ ٹائپنگ کرتے کرتے اس کی انگلیاں تھک گئی تھیں۔ وہ روم میں اکیلی تھی۔ سبیل ان کے ساتھ کہیں نکل چکا تھا اور لڑکیوں کے کل پھر پارٹی میں ملاقات ہوتی ہے مل کر خوشی ہوئی بائے کہنے سے وہ سمجھ گئی تھی کہ شاید سی آف کرنے گیا ہو۔ وہ کام کرتی آہستہ آہستہ وقت گزرنے کا اندازہ بھی لگا رہی تھی۔ سر کہاں ہیں؟ مینیجر کو روم میں داخل ہوتے دیکھ کر اس نے سوال داغا۔ آ رہے ہیں، شاید کسی کام سے گئے ہیں۔ اسے خود نہیں معلوم تھا، تبھی ایسے کہہ کر اپنا کام کرنے چلا گیا۔ یہ نواب مجھے اتنا کام تھما کر خود کہاں فرار ہو گئے ہیں؟
छुट्टी के वक्त होते ही सबको आहिस्ता आहिस्ता जाते देखकर मोहब्बत परेशानी के आलम में खिड़की के पास आई और उस पार सड़क का मंजर देखा। दफातन उसकी नज़रें सीधा सड़क के किनारे उसकी स्याह गाड़ी पर पड़ी। वो आ रहा था वापस, शायद कहीं गया हुआ था। मोहब्बत भाग कर वापस अपनी जगह आई। तभी मोबाइल टोन बजी। उसने देखा नैना का मैसेज था। यार, तोकीर की अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनकी अयादत के लिए जा रही हूँ, तुम आ जाना, ठीक है? उसका मैसेज पढ़कर उसने लब भींच लिए। उसे भी तो साथ चलने का कह सकती थी। उसने मुंह बनाया और बुझे दिल से ओके टाइप किया। उसे अपनी खुफकी पर खुद ही सोचकर हंसी आई। भला उन दोनों के बीच वो कैसी लगेगी? उफ मोहब्बत, तुम भी ना। कुछ देर में भारी कदमों की चाप वापस रूम की तरफ आते सुनकर वो जल्दी से काम में मसरूफ़ हो गई। उसके अंदर आने पर एहतराम से खड़ी भी ना हुई। तुम अभी तक बैठी हो? मैं समझा चली गई होगी। एक नज़र डालते वो अपनी टेबल के पास आया और पानी का ग्लास उठाया। शौक से नहीं बैठी, इतना काम दिया है पूरे वीक का हो जैसे। वो फुनकारी। सबील को लगा बात का आगाज़ करके बिफरी शेरनी के कछार में हाथ डाल दिए हो। पानी पीना भूल कर उसने हैरान होते उसकी तरफ देखा। एक शाने पर रखा दुपट्टा जो चेयर से होते ज़मीन को सलामी पेश कर रहा था। बाल जो पोनी में थे इस वक्त ऊंचा जूड़ा बंधा हुआ था, जिससे निकलती हुई लटें उसके गालों को छू रही थीं, जबकि वो गोद में रखी खुली फाइल को पढ़ती साथ तेज़ तेज़ टाइप करती जा रही थी। वो किस कदर मुनफरिद थी। चंद लम्हे के लिए सबील मबहूत हो गया। वो आहिस्ता से चलता उसकी चेयर के पीछे आया और उसकी पुश्त पर हाथ रखे। मोहब्बत चौंक गई। उसने मोहतात होकर चेयर की पुश्त छोड़ी। अगर तुम चाहो तो मैं हेल्प कराऊं? उसने कदरे कुछ झुकते उसके कान में सरगोशी से कहा। धक धक करता उसका दिल लरस उठा। कोई ज़रूरत नहीं, अपना काम करो, मैं कर लूँगी। वो झिड़क कर नागवारी से बोली। एज यू विश, पर घर भी तो चलना है। काम भी आज ही चाहिए। क्या सारी रात यही करती रहोगी? उसने एहसास दिलाया। मोहब्बत ने लब दबाते अपनी घड़ी को देखा, जहाँ वो ईमानदारी से शाम के 5 दिखा रही थी। उसकी रूह काँप गई। तो मैं एक घर ले चलती हूँ, वहाँ कर लूँगी रात को। उसने गर्दन मोड़ते उससे कहा। सबील ने करीब से बगौर उसकी आंख साइड फेस के साथ सुर्ख लबों को देखा। अगेंस्ट रूल्स, वो बेचारगी से बोला। मोहब्बत सुनकर मुट्ठियाँ भींच गई। कमीना, जब एक रूल नहीं तोड़ सकता था तो कैसे उसकी मदद कर रहा था? शुक्रिया बताने के लिए सर, अब आप अपनी जगह पर जा सकते हैं, मैं कर लूँगी अपना काम, उसने जता कर कहा। अंदाज मुश्तिल था। क्या अभी तक नाराज़ हो? उसने कुछ देर खामोश होते उससे सवाल किया। मोहब्बत पल के लिए खामोश बैठी रह गई। मैं भला किस लिए आपसे नाराज़ होने लगी? ऐसा नाराज़गी और मजाक का ताल्लुक कब बनाया मैंने? उसने सपाट लहजे के साथ कहा। तो बना लो ना, मेरा कोई दोस्त नहीं अगर तुम बन जाओ। उसने बरजस्ता फरमाइश की। वो ठिठक गई। अगर इतना शौक़ है दोस्तियाँ बढ़ाने का तो प्लीज़ बाहर बहुत मौजूद हैं, उनके पास जाएं जो आपकी राह में पलकें बिछाए बैठी हैं। मुझसे ऐसी कोई तवक्को मत रखें। पर मैं हलाल रिश्तों का कायल हूँ यार, दोस्ती भी हलाल चाहता हूँ, उसने मासूमियत से कहा। मोहब्बत ने सुनकर हूँ कहते ठक ठक की आवाज़ के साथ उंगलियों का दबाव गुस्से में देती टाइप कर रही थी। मोहब्बत, तुम्हें तरस नहीं आता मुझ पर? उसने झुककर उसके कान में सरगोशी की। वो बल खा कर उठने लगी थी कि एकदम सबील ने उसके हाथ पर हाथ रख दिया। ये क्या बदतमीज़ी है आफाक, मैं चीख कर सबको इकट्ठा कर लूँगी, उसने गुस्से से बेहाल होते कहा। आफाक की जान, बदतमीज़ी नहीं, इसे मोहब्बत कहते हैं, मेरी मोहब्बत। वो उसकी उंगलियों को थामे फाइल में देखता टाइप करने लगा। सुर्ख चेहरे वाली मोहब्बत की न सिर्फ सांस खुश्क हो गई थी बल्कि लब सूख कर लरसने लगी। उसकी थोड़ी मोहब्बत के कंधे पर रखी हुई थी और वो तेज़ तेज़ टाइप करता उसके हवास बौखला कर रख रहा था। कितनी जालिम हो, कुछ होता नहीं है तुम्हें मेरे लम्स से? दफातन उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा कर उसने मुट्ठी बना ली। ये क्या कर रहे हैं, दूर रहें। वो गुस्से से फुनकार कर मुज़ाहमत करने लगी। आज़ाद होते ही झटके से उठकर वहाँ से दूर हटी। सबील ने मुस्कुराते उसके पसीने से नम चेहरे को देखा। एसी में भी उसके पसीने छूट गए थे। वो होले होले उसके लम्ब से कांपती डोर की तरफ बढ़ी। देख लूँगी मैं आपको, उसने वार्न किया। सबील कहाँ लगा उठा। मैं यही चाहता हूँ तुम मुझे देखो ताकि मैं सबसे महजूज हो सकूँ। वो एक परचस्त में उस तक पहुँचता झटके से खींचकर मोहब्बत की पुश्त और कलाइयाँ दीवार से लगाता बोला। ये क्या कर रहे हैं आप, होश में भी हैं?
خود کو قید پا کر وہ غصے سے گڑائی۔ ہوش میں رہنے کہاں دیتی ہو تم جب سامنے آتی ہو؟ وہ خمار آلود لہجے میں بولا۔ اس کی بدلی ٹون انداز سے وہ خوفزدہ ہو گئی۔ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ یہ آفس ہے۔ وہ حواس باختہ اپنی کلائیاں چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ گھر میں تم نے اتنی سیکیورٹی رکھی ہوئی ہے، اوپر سے تمہارے سسرال سے بھی حکم آیا ہے، بلکہ بھابھی نے بھی کہا ہے کہ اگر تمہیں تنگ کیا تو جیل میں ڈال دیں گی۔ اب تم بتاؤ مجھے، میں کہاں جاؤں یار؟ نہ دیکھ سکتا ہوں، نہ بات کر سکتا ہوں، نہ حق جتا سکتا ہوں، نہ ہی تمہارے بغیر جی سکتا ہوں۔ نہیں کرنی مجھے کسی اور سے شادی محبت۔ وہ تو چلے گئے گہری نیند سو کر۔ میں جیتے جی مر جاؤں گا اگر تم نہ ملی تو۔ وہ التجائیہ تھک کر بول رہا تھا اور وہ ساکت سن کھڑی رہی۔ کیوں اپنا گلا دبایا؟ تمہیں کہا تھا خود کو اذیت مت دو، مجھے دے دو یہ تکلیف، اس نے کہتے ساتھ ہی اس کے سرخ نشان پر اپنے لب رکھے۔ اس کی گرم دہکتی سانسوں سے وہ وحشت زدہ ہو گئی۔ وہ اتنا قریب تھا کہ اس نے آج تک کبھی خیال میں بھی کسی کو دیکھا ہو۔ اسے دیوار سے لگائے وہ نرمی سے چھو کر مرہم رکھ رہا تھا۔ وہ مزاحمت ترک کر چکی تھی، اس میں اتنی سکت ہی نہ چھوڑی تھی کہ وہ مزاحمت کر سکے۔ وہ اس کی کلائی چھوڑ کر اس کی نازک کمر میں بازو ڈالتے تقریباً کھینچتے ہوئے سینے میں بھینچ گیا۔ آفاق، بکھرے تنفس، تھر تھر کانپتے وجود کے ساتھ سرگوشی کرتی وہ کمزور سی مزاحمت کے ساتھ اسے پیچھے دھکیلنے لگی، پر وہ پیچھے ہونے کی بجائے مزید اس کے قریب ہو گیا کہ محبت کے لیے سانسیں لینا مشکل ہو گیا۔ وہ اس کی تھوڑی بہتے آنسوؤں کو چھوتا ہوا اس کے لبوں کے پاس آیا اور ذرا سا سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ پھولی سانسوں کے ساتھ میچی آنکھوں سے کھڑی اس کے لمس میں جھلس رہی تھی۔ سبیل نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ بڑھا کر اس کے بندھے بالوں کو آہستہ سے قید سے آزاد کیا۔ وہ لہرا کر اس کے شانوں پر بکھرے۔ اس کے چہرے پر انار جیسی سرخی چھا گئی تھی۔ سبیل نے دوسری کلائی چھوڑ کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسائیں اور جھٹکے سے اس کا سر اپنے چہرے کے قریب کیا۔ محبت، تم بھی محبت کرو نا؟ بھاری گمبھیر جذبات سے بوجھل لہجے میں اس نے اس کے لبوں کو انگلی سے چھوتے اچانک فرمائش کی۔ چٹاک! تھپڑ کی گونج سبیل کے 14 طبق روشن کر گئی۔ فرمائش کے نتیجے میں اچانک ہی ایک زوردار تھپڑ اس کے دائیں گال پر پڑا جس کی گونج سے پورا روم ہل گیا۔ ٹھا کے ساتھ ہی ایک بار پھر پورا روم گونج اٹھا اور سامنے کھڑے سبیل آفاق کے ہاتھ سے صدمے میں گلاس نیچے فرش پر گرا 1000 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ یا اللہ! خاموش روم میں جہاں سامنے وہ ٹیبل سے ٹیک لگائے اپنے خیالوں میں کھڑے سبیل آفاق کے ہاتھ سے ہی اچانک گلاس نیچے گرا تھا، وہیں اس افتاد پر محبت چیخ کر چیئر سے اچھل پڑی اور دھک دھک کرتے دل کے ساتھ گردن گھما کر اسے دیکھا جس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر کر ٹوٹ چکا تھا، جبکہ اس کی پھیلی نظریں محبت پر اور دائیں گال پر ہاتھ رکھا تھا۔ ہاں ہاں ہاں! ساری صورتحال سمجھتے ہی ایک کھلکھلاتا خنکدار قہقہا پورے آفس میں پہلی بار یوں گونج اٹھا تھا۔ لگتا ہے بڑی زور کی پڑی ہے، آئندہ مجھ سے خیال میں بھی پنگے مت لیجیے گا سر جی۔ اپنی چیزیں سمیٹ کر وہ جتا کر بولتی، اس کے ہاتھ میں فائل تھما کر باقی ٹیبل پر رکھتی، مسلسل قہقہوں کے ساتھ بیگ کندھے پر ڈالتی، پونی کا جوڑا کھول کر لہراتے بالوں کے ساتھ ایک اعتماد سے اس کے سامنے سے گزری۔ اس کے ایک خیالی تھپڑ نے ہی سبیل آفاق کو حقیقت میں لاپٹکا تھا۔ اس نے دیکھا، فاصلہ کم کیا، وہ تو ہزاروں میل پر کھڑی تھی، تو کیا وہ ایک کس کے بدلے خیالوں میں بھی ایسا کرے گی؟ اگر حقیقت ہو گیا تو؟ معنی وہ نہیں رکھتا، بس جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا ہم دونوں کے بیچ مسز، تمہارے ساتھ اب بھی سے ہی۔ پیچھے آتے بوجھل آواز میں معنی خیز جملے نے محبت کے آگے بڑھتے قدم تھام لیے۔ اس نے جھٹک کر اپنی گردن گھمائی، تبھی اس کی نظریں سیدھا اس کی خمار سے سرخ ہوتی آنکھوں پر پڑیں۔ کتنے سرکش بے لگام ہوتے جذبات تھے پل میں محبت کے وجود کو سرد کر دیا، جنہیں دیکھتی محبت اپنا سانس روک گئی۔ شٹ اپ! اسے لگا سیکنڈ میں اس تک پہنچ کر اپنے خیال کو حقیقت میں بدلتے وہ سب کر دکھائے گا جس کے بدلے اس نے خیال میں تھپڑ رسید کیا تھا۔ اس کے وجود میں سرسراہٹ ہونے لگی، شرم سے وہ چیختی، حسب توقع اس کا بڑھتا ایک قدم اپنی طرف دیکھتی پا کر جہاز کی سپیڈ کی طرح وہاں سے بھاگی تھی، پر جاتے جاتے اسے اپنے شہر سے نکالنے کے لیے ٹھا کے ساتھ دروازہ بند کرنا نہیں بھولی تھی۔
So میرے عزیز listeners, that was the end of episode 5 of the novel. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me.